الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وآتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل ما تزكية المرء نفسه يا رسول الله فقال أن تعلم أن الله معك حيث يراك أن تعلم أن الله يراك حيث كنت أو كما قال عليه الصلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا ہم پر بہت احسان ہے، بہت ہی احسان، بہت ہی بڑا احسان ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کا اللہ کے ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے. بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم نے ان بندوں میں شامل رکھا جن بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اس تعلق ہی کا نام ہے ایمان. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کا دیا ہوا جسم ہر کام میں استعمال کر کے پھر یہ کہیں کہ اللہ نہیں ہے، یا زبان کے حد تک کہتے ہوں کہ اللہ ہے مگر اس کے بعد جیسا ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. الحمدللہ ہم اس میں سے نہیں ہیں. ہم اللہ کو اپنا اللہ مان کر، اللہ کے نبی کو اپنا نبی مان کر، اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر، اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا امتی جان کر زندگی گزار رہے ہیں. اس زندگی میں ہزاروں کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، مگر بہرحال ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا اللہ نہیں مانا، اور اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو اپنا نبی نہیں مانا. بلا شبہ آنکھوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، زبان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہوئی بھی ہوں گی، ہو بھی رہی ہیں، آئندہ بھی خطرہ ہے کہ ہوتا رہے گا. جسم کے ہر حصے سے اللہ کے حکم کو توڑنے کا جرم ہم سے ہوتا ہوگا، مگر اس کے بعد بھی یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اپنی پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکا. اور انشاءاللہ امید ہے، انشاءاللہ امید ہے کسی حالت پر ہم قائم رہیں گے کہ ہماری یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے، اور اللہ کے نبی کے علاوہ ہم کسی اور کو اپنا مرشد، اپنا رہبر، اپنا رہنما نہیں مانیں گے. یہ جو اللہ نے ہم پر کرم فرمایا ہے، ہم کو اپنے ساتھ جوڑا،
اس جوڑنے میں صرف اللہ کی مہربانی ہے، ہماری اپنی کوئی کوشش نہیں، ہمارا کوئی حق بھی نہیں تھا، ہمارا کوئی دعویٰ بھی نہیں تھا۔ اور اللہ نہ چاہتے تو جیسے دنیا کے بے شمار اللہ ہی کے بندے جو اللہ ہی کی زمین پر رہ کر اللہ ہی کی نعمت استعمال کر کے ہم سے زیادہ صلاحیتوں والے ہیں، مگر ان کا اپنے اللہ سے تعلق نہیں ہے، اور اس میں بے شمار وہ بھی ہیں جن کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے سب سے بڑے جرم کا شکار ہیں۔ اس دنیا کا سب سے بڑا جرم اگر کوئی ہے تو وہ یہی کہ جس گھر میں انسان رہ رہا ہے، جس گھر کی اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جس گھر کی سہولیات کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے، اس گھر کے مالک کا وہ انکار کر رہا ہے۔ اللہ نے اس طبقے میں ہم کو شامل نہیں کیا، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، صرف اللہ کی مہربانی، صرف اللہ کا کرم، صرف اللہ کی عنایت۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک قبیلہ آیا، قبیلہ بنو تمیم، اس میں انہوں نے کسی ایک شخص نے یہ بھی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا آپ پر احسان ہے کہ ہم نے آپ کا دین قبول کیا، ہم نے آپ پر منت رکھی، ہمارا آپ پر احسان ہے کہ ہم نے آپ کا دین قبول کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین، آپ نے نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ فرمائی، نہ اس کے اس بات کا انکار فرمایا، کچھ نہیں فرمایا۔ البتہ اللہ نے جواب میں جو آیتیں نازل فرمائی سورہ حجرات کی، اس میں یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے کسی شخص نے آپ پر منت کا اظہار کیا ہے، یمنون علیک، اس نے احسان جتلایا، ان اسلموا، کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، قل، آپ فرما دیجئے، لا تمنوا علیہ، تمہارا مجھ پر کوئی احسان نہیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کے تم پر منت ہے کہ تم کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ ہم پر بھی اللہ کی منت۔ دنیا میں اس وقت 7 ارب انسان بستے ہیں، ان 7 ارب انسانوں میں سے 5.5 ارب انسان وہ ہیں جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، اور زندگی گزار رہے ہیں سب سے بڑی مجرمانہ زندگی وہی ہے۔ پھر 1.5 ارب انسان وہ ہیں جو کلمہ پڑھنے کی حد تک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، یعنی وہ ایمان والے ہیں، مگر بے شمار ہمارے بھائیوں کا حال یہ ہے کہ جیسا اللہ کے ساتھ ان کا ایمان کے بعد تعلق ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ جیسا ایمان کا تعلق ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ ایمان والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ ایمان کس درجے کا ہے اس کا فیصلہ تو اللہ کے ہاں ہوگا، اور اللہ جانتے ہیں کس آدمی کا ایمان کس درجے کا ہے، مگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس طبقے میں بھی نہیں۔ میرے بھائی، اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کی درجات الگ الگ ہیں۔ وہ بھی ایک قسم کا تعلق ہے جس میں بندہ انکار کرتا ہے، اس کو بھی ایک درجے کا تعلق ہے، انکار کا ہی تعلق صحیح، اور وہ بھی ایک تعلق ہے کہ جس میں مان تو رہا ہے لیکن اس کے بعد پھر ماننے کے بعد جیسی زندگی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے۔ اور ایک تعلق وہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ ہر وقت محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بے شمار بزرگوں کے جو حالات پڑھے اور سنے، ان میں ہمارے بزرگ حضرت اقدس حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرکزہ وبرد اللہ مضجعہ، ان کی طویل زمانے تک حالت یہ تھی کہ وہ صرف 2 زانوں بیٹھتے تھے، وہ کبھی پاؤں پھیلاتے ہی نہیں تھے۔ اتنا اللہ کا استحضار کہ میں اللہ کے سامنے ہر وقت ہوں تو میں پاؤں کیسے پھیلاؤں گا۔ 4 گھنٹے کی مجلس میں وہ 2 زانوں بیٹھتے تھے، اور بالکل نحیف جسم، کمزور حالت، کھانا پینا بہت چند دکھ میں، لیکن 2 زانوں بیٹھتے تھے اور 2 زانوں ہی کی حالت میں رہتے تھے۔ بلکہ بہت سارے قوم کا کہنا ہے کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں حضرت کو کسی اور حالت میں بیٹھتے ہوئے۔ اس درجے اللہ کا استحضار۔
ایک ताल्लुक वो भी है। अल्लाह ने जब हम पर यह एहसान फरमाया है कि अपने ज़ात आली के साथ हमारा ताल्लुक कायम हुआ, इस ताल्लुक का तकाजा यह है कि एक तरफ से हमारे दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए अल्लाह के ज़ात की। वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों की एक खास सिफत यह है कि उनको सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से होती है। ये अल्लाह खुद फरमा रहे हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक इरशाद है, बुखारी शरीफ की हदीस है, आपने फरमाया सलासुन मन वुजिद फीही यजिदु हलावतल ईमान, तीन बातें जिस आदमी के अंदर होंगी उसको ईमान का जायका महसूस होगा, उसको ईमान की हलावत आ जाएगी। हलावत हो सकता है हलावत हिस्सी हो, और यह भी हो सकता है यकीनन हलावत मानवी है। तो जिस आदमी के अंदर तीन बातें होंगी उसको ईमान का मजा आएगा, ईमान की हलावत आएगी। उन तीन बातों में से पहली बात यह है अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु अक्सर मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह और अल्लाह के नबी की मोहब्बत इस कायनात की हर चीज से ज्यादा। तो अल्लाह भी फरमा रहे हैं और अल्लाह के नबी भी फरमा रहे हैं कि ईमान वालों की अहम तरीन सिफत यह है कि उनका अपने अल्लाह के साथ बहुत मोहब्बत होती है। और क्यों मोहब्बत नहीं होगी? जब बंदा अल्लाह के एहसानात को सोचता रहेगा तो हर एहसान बताता है उस अल्लाह के साथ मोहब्बत करो। जिस अल्लाह ने तुम्हें ये सब कुछ अता किया, और उस सब कुछ को जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो कभी इंतहा को नहीं पहुंचेंगे कि अल्लाह ने हमको क्या क्या अता किया है। हमेशा यह बात ज़हन में रहनी चाहिए, अल्लाह की नेमतों और अल्लाह के एहसानात को सोचना, समझना, गौर करना, और फिर अपने अंदर एहसान शनासी की कैफियत पैदा करना। अल्लाह ने मुझे ये भी अता किया, अगर ये न होता फिर क्या होता? अल्लाह ने मुझे ये चीज भी अता की, अगर मेरे पास ये न होती फिर क्या होता? अल्लाह ने तो एक एक नेमत को सोच सोच करके फिर अल्लाह के एहसान को अपने दिल में बिठा, फिर कहेंगे अल्लाह आपने तो मुझे ये भी अता किया, आपने मुझे ये भी अता किया, ये सब आपके एहसानात हैं। और ये सोचते सोचते अगर कभी आंखों से आंसू गिर गए और अल्लाह की नेमत सोचते सोचते कभी कैफियत हो जाती है कि आदमी सोचता अल्लाह ने मुझे ये भी अता किया, मुझे ये भी चीज दी, मुझे ये भी अता किया, इस चीज से भी महरूम नहीं रखा, इस चीज से भी महरूम नहीं रखा, मुझ जैसा मेरा फलाना भाई है वो इस चीज से महरूम है, मुझ जैसा फलाना भाई है। गरज ये कि नेमतों को कंपेयर करना, दूसरों की नेमतों के साथ जोड़ कर फिर देखना अल्लाह ने ये सारी चीजें मुझे अता फरमाई, और ये सोचते सोचते अगर आंख से आंसू गिर गया मोहब्बत के जज्बात की बुनियाद पर, तो बहुत बड़ा इनाम मिल जाएगा। और वो बहुत बड़ा इनाम क्या है? फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबअतुन फी जिल्लिल अर्श, 7 आदमी क़यामत के दिन अर्श के साये के नीचे होंगे। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शिही, जिस दिन अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। उनमें से पहला शख्स है इमामुल आदिल, दूसरा शख्स है शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, और तीसरा या चौथा शख्स है कि रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐनाहु, वो इंसान जिसे तन्हाई में बैठ करके सोचा अल्लाह ने मेरे साथ क्या क्या मामला किया है। इस सोचते सोचते उसे ख्याल आया दुनिया में अंधे भी हैं, मुझे अल्लाह ने अंधा तो नहीं बनाया, दुनिया में बहरे भी हैं, अल्लाह ने मुझे बहरा भी नहीं बनाया, दुनिया में गूंगे भी हैं, अल्लाह ने मुझे गूंगा भी नहीं बनाया, दुनिया में जिस्मानी तरह तरह की कमियों के शिकार लोग होते हैं, अल्लाह ने ऐसा भी नहीं किया। फिर दुनिया में ईमान से महरूम लोग भी हैं, अल्लाह ने मुझे उसमें से भी नहीं रखा। फिर दुनिया में ईमान वाले भी हैं लेकिन हिदायत से दूर हैं, अल्लाह ने ऐसा भी नहीं किया। फिर मैंने ये गुनाह किया है, अल्लाह ने उस पर सजा भी मुझे नहीं दी। फिर अपने गुनाहों को याद करके फलां वक्त में फलां जगह मैंने ये गलती की थी, किसी को नहीं मालूम, सिर्फ मुझे और मेरे अल्लाह को मालूम है। मेरे माँ बाप को भी पता नहीं, मेरे बीवी बच्चों को भी मालूम नहीं, मेरे दोस्त भी नहीं जानते हैं मैंने वो फलानी हरकत की है, फलां जगह की है, अल्लाह को मालूम है, लेकिन अल्लाह ने उस राज को भी फाश नहीं किया। ये सोचते सोचते फिर अपनी गलतियां याद आए, किस जगह, किस मकाम पर, कौन से वक्त में, रात के अंधेरे में, दिन में, किसी गाड़ी में, बाग में, क्लास में, दुकान पर, जंगल में, किसी नाले में, देखने वाला कोई नहीं था या हम दो थे, कब क्या क्या हुआ, किस किस तरह से गलती हुई, अल्लाह के इल्म में सब कुछ है।
اللہ اس وقت سے آج تک اس پر مجھے پردہ رکھا ہے اور سزا آج تک نہیں دی. اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے فرماتے میں نے تجھے کہا تھا اپنی آنکھ کا یہ غلط استعمال مت کرنا، میں اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ سکا اور غلطیاں پر غلطیاں کرتا رہا، اگر اللہ تعالیٰ شانہ مجھے فرماتے ٹھیک ہے جب میری دی ہوئی آنکھ تو غلط استعمال کرتا ہے میں آنکھ کی روشنی واپس لے لیتا ہوں، تو میرا کیا بنا ہوتا. یہ سوچتے سوچتے، اللہ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کر اور اپنی کوتاہیوں کو سوچ سوچ کر اگر آنکھوں سے آنسو گر گئے تو بس ہو سکتا ہے ہمارا نام اس طبقے میں آ جائے گا جو طبقہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. سبعۃ فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظل عرشہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، وہ انسان جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اپنی کوتاہیاں یاد کی، اللہ کے انعامات یاد کیے، اللہ نے کس طرح پردہ رکھا وہ یاد کیا، اور اس کے بعد پھر آنکھ میں آنسو گر گئے تو اور شکر کے الفاظ زبان پر آ گئے تو ہو سکتا ہے ہمارا نام اس میں شامل ہو جائے. اللہ نے ہمارا تعلق اس درجے اپنے ساتھ قائم فرمایا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. چاہے ہم نے علم دین پڑھا، چاہے بزرگوں کے ساتھ تعلق ہے، اگر ہمارے چہرے پر داڑھی ہے، اگر سر پر ٹوپی ہے، اگر نمازوں کے ساتھ تعلق ہے، اگر آپ اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا احساس ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ورنہ وہ بھی انسان دنیا میں ہیں کہ جن کو اپنی مجرمانہ زندگی کا بھی احساس نہیں. وہ شخص جو جرم کی زندگی گزار رہا ہو اور دل میں ندامت بھی نہیں، یا وہ شخص جو جرم کی زندگی گزار رہا ہے، چاہتا ہے جرم کو چھوڑ دے لیکن نہیں چھوڑ پا رہا ہے اور ماحول بھی اس کو میسر نہیں ہے جس ماحول سے وہ اپنے آپ کو نکال پائے، تو اللہ نے اس میں بھی ہم کو شامل نہیں رکھا. تو اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے محبت کا تعلق، اور اس لیے محبت کا تعلق کہ جتنے اللہ کے احسانات کو ہم سوچتے رہیں گے اتنے ہی اللہ کی محبت کے جذبات پیدا ہوتے جائیں گے، اور جتنا سوچتے رہیں گے اتنی محبت بڑھتی جائے گی. ایک تعلق تو یہ، اور دوسرا تعلق ہوتا ہے اللہ کی خشیت کا. جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی پکڑ کیسے کیسے آتی ہے، پھر وہ قوموں کے اعتبار سے، پھر افراد کے اعتبار سے کیسے اللہ تعالیٰ شانو کس طرح سے پکڑ کر سکتے ہیں، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر انسان کا کیا بنتا ہے. اس میں نیک سے نیک انسان بھی، کتنے ہی اونچے مقام کا انسان کیوں نہ ہو سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، اگر اللہ پکڑ کرنے پر آئیں، بلکہ آدمی سوچتا رہے میں نماز پڑھ رہا ہوں مگر اللہ تعالیٰ شانو اگر مجھ سے فرمائیں تیری نماز میرے دربار کے قابل نہیں ہے، تو نے اس میرے مقرر کیے ہوئے عمل کو اتنی بربادی کے ساتھ کیوں پڑھا، اسی پر اگر پکڑ کرنے لگیں تو انسان اپنے اعمال پر انعام کہاں پائے گا. انسان تو اپنے اعمال کو پیش کرتا ہوا ڈرے گا. آپ نے جب سوچتا ہے تو بہت حیران ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بہت اونچے مقام کی ذات ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت ہی اونچا مقام ہے، بلکہ چند خصوصیات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی ہیں دوسرے کسی نبی میں نہیں ہے. ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی نسل میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے، سارے بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو بہت مشکل امتحانوں میں ڈالا مگر یہ 100% کامیاب ہو گیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ 100% کامیاب ہے اپنے امتحانوں میں، مشکل امتحانوں میں. اللہ خود فرما رہے ہیں میں نے مشکل امتحان اس لیے. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ، مجھے رسوا نہیں کرنا. جس ابراہیم کو اللہ فرما رہے ہیں اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جس کو خلیل الرحمن قرار دیا، جس کے لیے اللہ نے اپنی خصوصی صفت کن کا اظہار کر کے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا. فرشتوں کو بھی استعمال نہیں کیا، بارش کو استعمال نہیں کیا، انسانوں کو استعمال نہیں کیا. دہکتی ہوئی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچانا ہے تو اللہ نے مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو استعمال نہیں کیا، صرف لفظ کن، اپنی طاقت کن استعمال کی. یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام سلامت رہے. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اتنی عظیم الشان، کھانے کعبہ کی بنیاد انہی کی بنائی ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ جس دن آپ مخلوقات کو اٹھائیں گے اس دن آپ مجھے رسوا مت کریں. امت میں عظیم ترین شخصیت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
सबको मालूम है कि उम्मत में सबसे ऊंचा मकाम हजरत साहबे किराम का। बाद की उम्मत के तमाम तबके, चाहे वो फुक़हा हो, मुहद्दिसीन हो, औलिया हो, मुतकल्लिमीन हो, मुफस्सिरीन हो, जो भी तबकात हैं, इन तमाम तबकात से बहुत ऊंचा मकाम होता है उस सहाबी का, जिस सहाबी को हम सहाबी को छोटा तो नहीं कहेंगे, जिस सहाबी ने बहुत कम वक्त अल्लाह के नबी के साथ गुजारा हो, चंद लम्हे। अगर किसी सहाबी ने चंद लम्हे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे हैं, इसका मकाम बाद की उम्मत के तमाम तबकात से ऊंचा है। इन तमाम सहाबे किराम में सबसे फिर ऊंचा मकाम किनका है? जवाब, उन तमाम सहाबे किराम का जिन्होंने मक्का मुकरमा के फतह में हुजूर के साथ शिरकत की। फिर इन मक्का मुकरमा के शुरका में से ज्यादा ऊंचा मकाम है उन सहाबा किराम का जो सुलह हुदैबिया में शरीक थे। फिर सुलह हुदैबिया में शरीक होने वालों में ज्यादा ऊंचा मकाम है उन सहाबा किराम का जो बद्र में शरीक थे, उनको असहाब बद्र कहते हैं। फिर असहाब बद्र, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बद्र के जो लोग आपके साथ शामिल थे उनका मकाम आपके यहाँ क्या है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम सहाबा से ऊंचा उनका मकाम ऊंचा है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, फरिश्तों में भी जिन फरिश्तों ने बद्र में शिरकत की है उन तमाम फरिश्तों का मकाम दूसरे तमाम फरिश्तों से ऊंचा है। तो बदरीन, असहाब बदरीन, फख्र के साथ लोग कहते थे ये बदरी है। बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अल्लाह ने बद्र वालों से कहा, तुम्हें जो मर्जी सो करो, इअमलू मा शिअ्तुम फक़द गफ़रतु लकुम, तुम्हें जो मर्जी सो करो, मैंने तुमको माफ कर दिया है। तो बदरीन का मकाम। फिर बदरीन में से भी ज्यादा ऊंचा मकाम है मुहाजिरीन का। फिर मुहाजिरीन में से भी ज्यादा ऊंचा मकाम है 10 अशरे मुबशरा का, और 10 अशरे मुबशरा में ज्यादा ऊंचा मकाम है खुलफाए राशिदीन का। और खुलफाए राशिदीन में से 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दोनों दामाद हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के, और हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु दोनों शेखैन हैं, दोनों खुसरे मोहतरम हैं जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो फारूक आजम का मकाम इंतहाई ऊंचा मकाम है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अव्वल दर्जा तो सिद्दीक अकबर ही का है, और ये तकरीबन तय है कि सिद्दीक अकबर का मकाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास सबसे ऊंचा मकाम है। मगर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने इसरार किया था फारूक आजम को कि इसी को खलीफा बनाया जाए, और हजरत फारूक आजम ने क्या कहा था कि जिस जमात में सिद्दीक अकबर मौजूद हों मैं उसका अमीर बन जाऊं, उससे बेहतर है कि उससे पहले मेरी मौत हो जाए। फारूक आजम वो शख्सियत हैं जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो यही होता। फारूक आजम वो शख्सियत हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्न शैतान यफिरु मिन ज़िल्लि उमर, शैतान उमर के साये से भी डर जाता है। फारूक आजम वो शख्सियत है जिसके नतीजे में अल्लाह ने उस जमाने के तमाम बातिल ताकतों को फना कर दिया। उस जमाने की 2 बातिल ताकतें कैसर और किसरा, रूम और ईरान, जिसको अंग्रेजी दुनिया में कहते हैं रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, सासानी हुकूमत और गस्सानी हुकूमत, जो दुनिया की 2 बड़ी ताकतें थी, उन 2 बड़ी ताकतों को फना जिस शख्सियत के जरिए से अल्लाह ने करा वो फारूक आजम की ज़ात अक़दस थी। आप लोगों ने हो सकता है उस किताब का नाम पढ़ा होगा, सुना होगा। बहुत मशहूर अंग्रेज है जिसने 100 आदमियों पर मुश्तमिल की किताब लिखी है, माइकल हार्ट के नाम से है, 100 बड़े आदमी। उसने मुसलमानों में से सिर्फ एक जात का नाम लिया है, वह है फारूक आजम। हालांकि बेशुमार शख्सियात इस्लामी तारीख में हैं, उनमें किसी के नाम भी उसमें शामिल किया जा सकता था, बहुत सारे, मगर बहरहाल उसने मुसलमानों में से सिर्फ एक जात वह है फारूक आजम की। अलबत्ता उसने एक खूबी उसमें जिसका उसने इजहार किया है, इसमें शक नहीं है, वो ये कि जब अपने 100 आदमियों की हिस्ट्री उसने लिखी है तो सबसे पहले नंबर पर सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का नाम मुबारक उसने लिया। ये सबसे पहले इन्हीं की ज़ात से मैं आगाज करता हूँ। अगर जिसमें गलतियां भी उसने की हैं और सीरत जैसी लिखी जानी चाहिए, जाहिर है उससे उम्मीद नहीं हो सकती वैसी सीरत लिखेगा, लेकिन मुसलमानों की तारीख में से उसने सिर्फ हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला का नाम उसने लिया, और उसमें वो ये वजह लिखता है कि दुनिया में ये वाहिद शख्स है कि जो फकीराना जिंदगी गुजार करके 2 सुपर पावर ताकतों को फना कर गया। फारूक आजम की जात वो है कि यही वो शख्स, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में इस्लामी ममलकत 10 लाख मुरब्बा मील थी। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला के जमाने में इस्लामी ममलकत 12 लाख मुरब्बा मील बनी। फारूक आजम रजी अल्लाह के जमाने में इस्लामी ममलकत 27 लाख मुरब्बा मील बनी है। पूरा उज़्बेकिस्तान तक, पूरा सेंट्रल एशिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान का आधा हिस्सा, पूरा अरब, मिस्र,
शाम, मराकश तक, बल्कि तमाम नॉर्थ अफ्रीका इसी दौर में मुसलमान हुआ है, वह फारूक आजम की ज़ात अक़दस थी। फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात अक़दस वो है कि जब यह बैतुल मुक़द्दस तशरीफ ले गए हैं, और इसलिए बैतुल मुक़द्दस गए थे कि जब मुसलमानों की फौजें बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होना चाहती थी तो बैतुल मुक़द्दस के पादरियों ने मुसलमानों के सरबराह को सामने बुला करके जब उनको देखा, वो थे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो पादरियों ने यह कहा कि यह शख्स बैतुल मुक़द्दस फतह नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारी किताबों में जो अलामत लिखी हुई है वो अलामत इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसे बैतुल मुक़द्दस इसके हाथ से फतह नहीं होगी। जवाब में उनको कहा गया कि मुसलमानों के सरबराह ये नहीं है, सरबराह तो फारूक आजम है। तो उन्होंने वहां से कहा कि फिर फारूक आजम को बुलाया जाए। चुनाचे अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अमीर फौज थे, फारूक आजम की खिदमत में दरख्वास्त भेजी, आप खुद तशरीफ लाएं और बैतुल मुक़द्दस के लोग आपको देख करके फिर फैसला करेंगे, शायद हो सकता है कि वो चाबियां खुद ब खुद आपके हवाले कर दें। चुनाचे फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने सफर फरमाया। पहला सफर उन्होंने किया था, सरबराह ममलकत इस्लामिया का पहला गैर मुल्की सफर था, इसके बाद उन्होंने नहीं किया, न उससे पहले कोई सफर किया था। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला गए इस शान के साथ, एक गुलाम साथ था, ऊंट की सवारी थी, फटे हुए कपड़े थे, इस हाल में मुल्क शाम पहुंचे हैं। और जब फौजों के पास से गुजर रहे थे तो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हजरत आप इन फटे हुए कपड़ों के साथ जा रहे हैं, आगे बहुत बड़ी कौम खड़ी है, अंग्रेजों की कौम, वो क्या कहेंगे आपको इस हालत को देखकर, इसलिए आप सवारी भी बदल दें, घोड़े की सवारी पर जाएं और थोड़े कपड़े भी अच्छे पहन लें ताकि आप शान के साथ वहां जाएं। फारूक आजम रज़ी अल्लाह उनकी बात मान ली और अच्छे कपड़े पहन लिए, ऊंट की सवारी छोड़ करके घोड़े की सवारी पर चंद कदम चले, फिर वापस आए और लिबास उतार करके कहा मेरी गुदड़ी लाओ, मेरा वही फटा हुआ कुर्ता ले आओ, अल्लाह ने हमको इज्जत अता फरमाई है इस्लाम से, कपड़ों से नहीं। और उसके बाद फिर ऊंटनी पर सवार हो गए। अब सारी फौज पूरे प्रोटोकॉल के साथ आपके साथ चलना चाहते थे, फरमाया कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरे साथ मेरा ये गुलाम जाएगा। तो आज आगे चले और गुलाम के साथ उन्होंने तय किया था कि एक मंजिल पर तुम सवार रहोगे, मैं पैदल चलूंगा, एक मंजिल पर मैं सवार हो जाऊंगा, तुम पैदल चलोगे। बहरहाल इंसाफ है, अदल फारूकी, और इंसाफ के मुताबिक सफर हो रहा है। जब बैतुल मुक़द्दस दाखिल होने का वक्त आया तो फारूक आजम पैदल थे और गुलाम सवार था। ईसाइयों के यहां अलामत वही थी। चलो जब फारूक आजम दाखिल हो गए, उन्होंने कहा पहली अलामत पाई गई कि वो सरबरा खुद पैदल आएगा और गुलाम उसका सवार होगा। यह ऐसा ही है जैसे कि अफसर टांगे पर बैठा हो और मुलाजिम जो है वो टांगा चला रहा हो, और आगे चल करके मुलाजिम को टांगे पर बिठाया जाए और अफसर टांगे को चलाए, ऐसा तो आमतौर पर नहीं हुआ करता है। फारूक आजम ने यही करके दिखाया। बाद में फारूक आजम रज़ी अल्लाह उनके हाथ में उन्हें चाबियां दे दी, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ में आ गया। उसके बाद फिर एक पादरी ने एक पर्चा दिया, फारूक आजम उस पर्चे को पढ़ते रहे, ताज्जुब करते रहे, बीच में आंखों पे आंसू भी आ गए, हैरान भी थे, खुशी भी थी। तमाम मजमा देख रहा था इस पर्चे में क्या है और क्या पढ़ा जा रहा है कि फारूक आजम की चेहरे पर ये आसार अजीब अजीब हैं, खुश भी हो रहे हैं, ताज्जुब भी आ रहे हैं। बाद में उस पादरी से उन्होंने दो तीन जुमले फरमाए। किसी ने सवाल किया हजरत क्या है ये पर्चे में? फरमाया जब हम काफिर थे और अल्लाह के नबी उस जमाने में नहीं थे, मैं यहां मुल्क शाम आया था ऊंटों का नौकर बन करके, तो इस पादरी ने मुझे देखकर कहा था तू एक जमाने में इस मुल्क का सरबरा बनेगा। तो मैंने उससे कहा तुम क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? उसने कहा नहीं, तुम्हारे अंदर वो अलामतें हैं कि तुम इस मुल्क के सरबरा बनने वाले हो। मैंने उसे फिर मना किया, ताज्जुब किया और कहा क्यों मेरा मजाक उड़ाते? उसने कहा नहीं ऐसा होगा। तो साथ में इसने मुझसे यह कहा कि जब तुम इस मुल्क के सरबरा बनोगे तो इस गिरजाघर का सारा सोना मुझे दे देना। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु कहता है मैंने सोचा वरना तो कब मैं सरबरा बनूंगा यहां का, अगर मैं तो चलो मुझे क्या हर्ज है, मैं लिख कर देता हूं। चला मैंने लिख करके दे दिया कि जब मैं इस मुल्क का सरबरा बनूंगा तो उस वक्त इस गिरजाघर का सोना इसी पादरी को मैं दे दूंगा। ये पर्चा आज लेकर के वही आया। अब मैं सोच रहा हूं हम उस जमाने में काफिर थे, फिर अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, फिर मैं मुखालिफीन में से था, फिर मैं कत्ल का प्लान बनाता था, फिर अल्लाह ने मुझे हिदायत अता फरमाई, फिर मैंने अल्लाह के नबी के साथ हिजरत की, फिर मदीना आबाद हुआ, फिर अल्लाह के नबी के साथ हमने हर सफर में शिरकत की, तमाम जिहादों में शिरकत की, फिर अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो गए, फिर मैं सिद्दीक अकबर के साथ रहा, फिर अल्लाह ने मेरे हाथ में निजाम दिया और वो दौर वो आ गया। मैं सोच रहा हूं मैं कहां था और कहां पहुंचा। फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात अक़दस है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाया था फारूक आजम मुल्हम है, उस पर इल्हाम होता है। फारूक आजम वो शख्सियत जो कहा करते थे मैं वो इंसान हूं
کہ میں تجویز دیتا ہوں اور اللہ اس کی تائید کر دیتے ہیں، مگر ادب کی وجہ سے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا میں وہ انسان ہوں کہ اللہ تجویز دیتے ہیں میں بھی تائید کرتا ہوں، وافقت ربی، میں اپنے رب کی موافقت کرتا ہوں، یعنی گویا تجویز اللہ دیتے ہیں میں تائید کرتا ہوں، اصل میں ان کو کہنا ہوتا تھا میں تجویز پیش کرتا ہوں اللہ اس کی تائید کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے دین میں کئی مسائل ایسے ہیں کہ وہ تجویز پیش کی یوں ہونا چاہیے، فاروق اعظم نے تجویز پیش کی، اللہ نے وہی آیت پیش دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فاروق اعظم نے تجویز پیش کی تھی یا رسول اللہ مقام ابراہیم پر ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، اللہ نے وہی حکم دیا۔ فاروق اعظم نے تجویز پیش کی یا رسول اللہ ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے، اللہ نے وہی حکم بھیجا۔ غرض یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت اس درجے کی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام احد پر کھڑے تھے، صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، احد پہاڑ خوشی میں جھومنے لگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پائے مبارک سے جھٹکا مار کر فرمایا احد کو رک جا، پھر فرمایا تیرے پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے، اور شہید تھے فاروق اعظم۔ اس درجے کا اونچا انسان، لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت نزدیک تھا اور ان کے ساتھ حادثہ ہوا تھا کہ ایک مجوسی نے ان کو خنجر مارا تھا فجر کی نماز میں اور وہ زخمی تھے، جب ہوش آیا اور دودھ پلا گیا تو وہ دودھ یہاں سے، چونکہ معدہ کٹ چکا تھا، وہ دودھ یہاں سے باہر آ گیا، اور اس کے بعد جب ہوش آیا پہلے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ میرے ساتھ یہ حادثہ کس نے مجھ پر حملہ کیا ہے؟ جب تفصیلات معلوم ہوئی تو کہا الحمدللہ کسی مسلمان نے مجھ پر حملہ نہیں کیا ہے، ایک ایمان سے محروم انسان نے حملہ کیا۔ اس کے بعد پھر چند اور بہت ساری باتیں اس وقت ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ شاید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور حاضر ہوئے، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کو کیا پرواہ، آپ نے ایمان قبول کیا، اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کی، اللہ کے نبی کے تمام جہادوں میں آپ نے شرکت کی، پھر صدیق اکبر کے دور میں آپ نے وقت گزارا، ہر جگہ ان کے ساتھ رہے، پھر آپ کے اتنے بڑے کارنامے ہیں، آپ کو کیا پرواہ ہے؟ فاروق اعظم کہہ سکتے تھے کہ ہاں مجھے کیا پرواہ ہے؟ نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ تم جنتی ہو، عشرہ مبشرہ میں کتنی مرتبہ ان کا نام لے کر کہا یہ جنتی ہیں۔ اس کے باوجود فاروق اعظم نے اس وقت کیا فرمایا بیٹا اگر اللہ یہ فرمانے لگے ہم سے انعام مت ڈھونڈنا، سزا سے میں معاف کر رہا ہوں، اسی پر شکر پڑھو، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہوگا۔ بخاری شریف میں ہے فاروق اعظم اتنا اونچا انسان ہے، کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ شان و مجھ سے فرمائے لا لک ولا علیک، انعام کیا ڈھونڈتے ہو تم، بس تمہیں سزا نہیں دے رہا ہوں اسی پہ تمہیں معاف کر رہا ہوں، تو میں سمجھوں گا پھر بھی اللہ نے مجھ پر احسان کیا۔ اس درجے کے اونچے انسان کا عالم یہ ہے، جس کو کشمیری میں کہتے ہیں اگر خدا تعالیٰ یلا اترائی سچو غنیمت۔ انعام کس چیز کا ہم ڈھونڈیں گے؟ اگر ہم کہ تم نے اعمال کیے ہیں جیسے کرنے چاہیے ویسے کیے، تمہیں ناز ہے اپنی نمازوں پر، تمہیں ناز ہے تم نے اعتکاف کیا، تمہیں ناز ہے تم نے روزے رکھے، تمہیں ناز ہے تم نے سجدے کیے ہیں، تمہیں ناز ہے تم نے تلاوت کی اور دعائیں کی ہیں، تمہاری دعائیں اس قابل نہیں کہ میرے دربار میں پیش ہوتی، تمہاری نمازیں اس لائق نہیں تھی کہ میرے دربار میں پیش ہوتی، اس لیے تمہاری نمازیں ایسی ہیں جن پر تمہیں سزا لگنی چاہیے، تمہارے روزے ایسے ہیں جس پر تمہیں سزا لگنی چاہیے، تم نے اونچے عمل کو برباد کر کے میرے دربار میں پیش کیا۔ اگر اللہ یہ فرمائیں گے تو وہ بھی حق۔ اللہ کے ساتھ تعلق اس درجے کا بھی ہوتا ہے کہ بندہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر کہتا ہے اللہ یہ تو کچھ بھی۔ چنانچہ نمازوں کے متعلق کیا ہے کہ جب نماز پڑھی جائے تو اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ تو یہ استغفر اللہ کس چیز پر ہے؟ یا اللہ یہ نماز گناہ کا عمل تو نہیں، مگر جیسی یہ نماز ہونی چاہیے ویسی تو نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ شاہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کئی مقامات پر آپ استغفار کریں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اللہ کے نبی کو جو استغفار کا حکم ہے وہ اس لیے تھوڑا ہی ہے کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک خاک بدعون حضور سے کوئی گناہ ہوا ہے اس لیے اللہ فرما رہے استغفار کریں، نہیں، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ معنی دراصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں احساس پیدا ہوتا تھا مجھے جو کرنا چاہیے تھا میں کر نہ سکا،
مجھے جیسا کرنا چاہتا کر نہ سکا، اس احساس کو ختم کرنے کے لیے اللہ فرمایا آپ استغفار کریں، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ بلکہ وہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیں گے اور نہ جانے کتنا طویل زمانہ گزرے گا اور حساب اللہ نہیں لیں گے، تو بندے پریشان ہو کر کے پھر کوشش کریں گے اللہ کے بارگاہ میں کوئی سفارش ہو جائے۔ تو چنانچہ بہت بڑا وفد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، آپ چل کر اللہ کے بارگاہ میں سفارش کریں، حساب شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کہیں کہ میری ہمت نہیں ہے میں اللہ کے سامنے جا سکوں، البتہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ امت کا وہ طبقہ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگا، نوح علیہ السلام کہیں گے میری ہمت نہیں ہے میں اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے اپنے کافر بیٹے کے بارے میں سفارش کیوں کی تھی؟ تم اوروں کی سفارش لے کر آئے ہو تو پہلے اپنا حساب دو۔ کافر بیٹے کے بارے میں سفارش تم نے کیوں کی تھی؟ تو مجھے اپنا ہی ڈر ہے اس لیے میں تو نہیں سفارش کر سکوں گا، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کریں گے میں بھی اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے۔ وہ فرمائیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بھی معذرت کریں گے، اور آخر میں کہیں گے تو محمد رسول اللہ کی خدمت میں جاؤ۔ چنانچہ وہ تمام لوگ پہنچیں گے حضور کی خدمت میں اور عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ چل کر بارگاہ خداوندی میں سفارش کر دیں۔ اس وقت اللہ کے نبی فرمائیں گے انا میں کر سکتا، اور وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ شان و فرمایا قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، ہم آپ کو سب معاف کر چکے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی ایسے ہم ہمت کریں گے۔ تو اگر ہم نے اعمال کیے ہیں، ان اعمال پر یہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اعمال کیے اور ہم کچھ ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم سے سجدہ اللہ نے کروایا یہ اسی اللہ نے کروایا، اگر ہم سے روزے اللہ نے رکھوائے اسی اللہ کا احسان ہے، اگر ہم نے کوئی دعا کی ہے کبھی وہ بھی اسی اللہ کا احسان ہے، اگر ہم کو تلاوت کرنے کی توفیق ہوئی ہے وہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ مگر ساتھ میں یہ بھی ڈر ہے، اور ڈر نہیں حقیقت یہ ہے جیسی یہ نماز ہونی چاہیے ویسی نہیں، جیسا روزہ ہونا چاہیے ویسی نہیں، جیسی تلاوت ہونی چاہیے ویسی نہیں، جیسی دعائیں ہونی چاہیے ویسی نہیں، اور اس لیے نہیں کیونکہ ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اور وہ نفس اپنے اندر خوبیاں بھی رکھتا ہے اپنے اندر خامیاں بھی رکھتا ہے، اور انسان اعمال ویسے تب کر پاتا ہے جب انسان کے نفس کا تزکیہ ہو چکا ہو، جب اس کی صفائی ہو گئی ہو، جب یہ گندگیاں اس کے اندر سے صاف ہو گئی ہوں، تب گندگیوں کی ایک لیول وہ ہوتی ہے کہ انسان جرم کر رہا اور آدمی کو احساس بھی نہیں ہے، اور ایک لیول وہ ہوتی ہے کہ انسان اعمال تو کر رہا ہے مگر یہ عمل ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، تو یہ بھی نفس کی خرابی ہے۔ اسی لیے ارباب سلوک جو بزرگوں کی دنیا ہے، اسی لیے وہ امراض قلبیہ، اخلاق رذیلہ، خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ خرابیاں ہوتی ہیں۔ ان خرابیوں کی وجہ سے ایمان والا ہونے کے باوجود ویسا نہیں بن پاتا جیسا اسے ہونا چاہیے، بلکہ کبھی کبھی دین کے اونچے درجے کا کام کرنے والا بھی نفس کی خرابیوں کی وجہ سے وہ جرم کرتا رہتا ہے جس جرم کا اسے احساس ہی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ دوسری طرف سے دین کا بڑا کام کر رہا ہوتا ہے۔ قاری صاحب خیرات فرما رہے ہیں اور اللہ نے آواز بھی دی ہے، لہجہ بھی عمدہ ہے، اور اللہ نے پڑھنے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا، لیکن دل میں بار بار خیال آ رہا ہے کیا کہ لوگ میری قرات پر میری تعریف کریں گے، اور یہ سوچ کر کے اس کا دل پھول رہا ہے تو یہ ریاکاری میں مبتلا ہے۔ زبان سے تلاوت ہو رہی ہے، قلب میں ریا ہے، بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، اور اللہ اچھی باتیں کہلوا رہے ہیں، سننے والوں کو نفع ہو رہا ہے، لیکن اس کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ سننے والے تعریف کریں گے کتنا اچھا بیان اس نے کیا، کتنی مؤثر تقریر کی، اور یہ بار بار خیال آ رہا ہے، اور اس خیال کی بنا پر وہ چاہتا ہے اور اچھی باتیں کہوں اور اچھے انداز میں کہوں، اور اس لیے تاکہ لوگ میری زیادہ تعریف کریں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شان و قیامت کے دن فرمائیں گے تو میرا دین بولتا تھا مگر تیرے دل میں ریا تھا اور تو سزا کا مستحق ہے، اور ہو سکتا ہے اس کو سزا لگ جائے قیامت کے دن۔ حدیث مشہور ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں 3 آدمی جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کبھی ہم دعا کر رہے ہو اور دعا کرتے کرتے اللہ معاف فرما دے، اور دعا کرتے کرتے کبھی خیال آ گیا کہ میں ایسی اچھی طرح سے دعا کروں گا کہ سننے والے کا دل نرم ہو جائے اور ان کی آنکھوں سے آنسو گر جائیں،
اور بعد میں یہ تعریف کرنے لگے اتنی اچھی دعا کوئی نہیں کر رہا تھا، تو یہ جو دعا ہو رہی ہے اس میں بھی ریا آ گیا۔ بھائی بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ قرات کرتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے، واز کرتے ہوئے، حتیٰ کہ ذکر کرتے ہوئے بھی ریاکاری کے حملے ہو سکتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات سب سے پہلے امام بخاری نے نقل فرمائی، وہ ویسے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی حقیقت ہے، وہ یہ کہ ریا نکل جائے اور اخلاص کامل آ جائے۔ یہ آسان نہیں۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ 10 سال کے ذکر اذکار کے باوجود جب آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ ریا ختم ہو چکا ہے، لیکن چنگاری اب بھی اندر موجود ہوتی ہے اور کبھی وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر کبھی کوئی بیان کر رہا ہو اور بیان کرنے کے بعد پھر کسی سے پوچھے گا کیسا بیان تھا، تو اس کا تو ریا ہے، کیونکہ وہ انتظار میں ہے میری تعریف آ جائے۔ کوئی بھی دین کا کام کرتے ہوئے انتظار میں رہے آدمی کہ کوئی لوگ میری تعریف کریں گے، میں اپریشیٹ کریں گے، چاہے وہ دین کا کوئی، چاہے وہ تبلیغ والا ہو، چاہے وہ بیان والا ہو، چاہے وہ تصنیف کرنے والا مصنف ہو، چاہے وہ نعت شاعری کرنے والا ہو، کوئی بھی دین کا کام کرنے والا اگر وہ انتظار میں ہے کہ لوگ میری تعریف کریں گے، تو خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ انتظار جو ہے یہ اصل میں ریا کا نتیجہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ حضرت تھانوی نے لکھا کہ امراض روحانیہ کا پکڑنا سب سے مشکل کام ہے۔ ہم مجلس میں آئے، لوگوں نے کہا آگے آ جائیے، ہمارے دل میں خیال ہے ان کو کہنا چاہیے تھا، جس کا تو ہمارے اندر کبر ہے، ہم اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں اس کا، اور کبھی تو ایسا ہوگا کہ ہم پیچھے بیٹھیں گے، اور پیچھے بیٹھیں گے اس انتظار میں کہ لوگ کہیں گے جناب آپ پیچھے کیوں بیٹھے، آپ آگے آ جائیں۔ بس اس انتظار میں تھے ہم، لوگ آ جائیں، اس کا مطلب ہمارے اندر کبر ہے۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہم کہیں گے نابکار بات بکات لائق، بچوں نے کن لائق، اگلے والا کہے گا ہاں سوچو نے کن لائق۔ اگر اگلے والے نے جملہ بات تم کسی بھی لائق نہیں ہو، تم واقعی نابکار انسان ہو، اگر چہرہ اتر گیا تو اس کا مطلب یہ سب دکھلاوا تھا، یہ جو زبان سے کہہ رہے تھے بچوں نے کن لائق گناہگار بند، یہ صرف دکھلاوا تھا، حقیقت یہ نہیں تھی۔ کبھی کبر آتا ہے تواضع کے روپ میں، تو بیماریاں پکڑنا آسان نہیں ہے۔ تصوف کی دنیا میں بیماریوں کی جب تفصیل بیان کرتے ہیں تو پہلی بیماری ہے غفلت، کہ اب بندے کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کی زمین پر اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ اس کی باغیانہ زندگی گزار رہا ہوں۔ جب یہ غفلت ٹوٹ جاتی ہے، پھر آدمی عبادت پر کھڑا ہوتا ہے، پھر اخلاص کا مسئلہ آتا ہے کہ ریاکاری تو نہیں آ رہی ہے۔ اب ریاکاری سے جو ہی نکل جائے گا، اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے، اب عجب آتا ہے کہ صاحب میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، میں تلاوت بھی کر رہا ہوں، میں ذکر اذکار بھی کر رہا ہوں، میں خانقاہ کے مجلس میں شرکت بھی کر رہا ہوں، میں یہ کام بھی کر رہا ہوں، اور خیال آ رہا ہے میں کر رہا ہوں، تو عجب آ گیا۔ تو پہلے مرحلے پر تھی خرابی غفلت، دوسرے مرحلے پر آئی خرابی ریا، تیسرے مرحلے پر آئی خرابی عجب۔ غرض یہ کہ یہ بیماری، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تب تک کامیاب ہو جاؤ گے تب ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو صاف کرو گے۔ یہ صاف کیسے ہو جائیں گی؟ حضرات صحابہ کرام کو تو اللہ تعالیٰ شانہ نے وہ شرف عطا فرمایا تھا کہ بس اللہ کے نبی کی نگاہوں میں آ گئے، ایک نگاہ روئے انور پر پڑی اور ایک نگاہ ذات اقدس کی اس صحابی پر پڑی، ایمان کی حالت میں تو ساری خرابیاں صاف، وہ تو بالکل مزکا اور منور ہو گئے۔ ان کو نہ کسی ذکر و اذکار کی ضرورت، ان کو نہ کسی مجاہدی کی ضرورت، اس کو نہ کسی کے بیعت کی ضرورت، کچھ نہیں، بس وہ تو صحبت نبوت، زیارت اقدس، ایک نگاہ ادھر سے پڑی ایک نگاہ ادھر سے گئی بس۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، اس سے بھی کم اگر ایک صحابی کی نگاہ حضور پر پڑی اور حضور کو نہیں پتا چلا یہ مسلمان تھا اس نے مجھے دیکھ لیا، یہ آدمی بھی صحابی بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی انسان نے حضور کو دیکھا ہی نہیں مگر ایمان کی حالت میں حضور کی نگاہ اس پر پڑ گئی، وہ بھی صحابی بن جاتا ہے۔ تو صحابہ کو تو لیکن صحابہ کے بعد جیسے اسلامی علوم الگ الگ وضع ہوئے، علم حدیث الگ بنا، علم تفسیر الگ، علم تجوید الگ، علم قرات الگ، علم فقہ الگ، اسی طرح سے انسانوں کی روحانی تربیت کے لیے پورا ایک نظام اللہ نے کھڑا کرایا بزرگوں کے ذریعے، اور اسی کو کہتے ہیں تصوف، اسی کو حدیث میں کہتے ہیں احسان، اسی کو قرآن کریم میں کہتے ہیں تزکیہ، اور اسی کو بعد کی علوم میں اس کا نام رکھا گیا علم تصوف۔ علم الاحسان، علم سلوک، علم تصوف، علم تزکیہ، سب کل ایک ہی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے حدیث جبرائیل۔ اس حدیث جبرائیل میں کیا
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، اخیر زمانے کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک شخص داخل ہوا جس کو حدیث میں بیان کیا گیا کہ اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، ہم بیٹھے ہوئے تھے، مجلس رسول قائم تھی، ایک آدمی مسجد میں آیا سفید کپڑے پہنے ہوئے، سیاہ اس کے بال تھے، اطلع علینا نمودار ہو گیا ایک شخص، شدید بیاض الثیاب سفید کپڑے تھے، شدید سواد الشعر سیاہ بال تھے، مجلس میں گزرتے ہوئے وہ حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھا، واسند رکبتئی الی رکبتئی، اپنے گھٹنے اس نے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملائے، ووضع یدئی علی فخذئی، اپنے دونوں ہاتھ ران پر رکھے، اور ران پر رکھ کر صحابہ تعجب سے دیکھ رہے یہ کون شخص ہے، اور اتنی بے تکلفی کے ساتھ حضور کی خدمت میں آیا مگر اتنا مؤدب ہو کر کے بیٹھا، اور اس کے بعد اس نے کہا یا محمد اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ الی آخرہ، اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ سوال بھی کر رہا ہے، ساتھ میں تصدیق بھی کرتا ہے، تصدیق کرنا تو استاد کا کام ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تصدیق کون کرے گا کہ آپ نے صحیح کہا؟ اس نے پھر اگلا سوال کیا مل اسلام، آپ نے فرمایا ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اس نے کہا صدقت۔ اس نے تیسرا سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلی کیفیت کیفیت مشاہدہ ہے، اور دوسری کیفیت کیفیت مراقبہ ہے۔ ہم اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت ہم پیدا نہ کر سکے تو کم سے کم ہم یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پرانے زمانے میں بزرگ الگ انداز سے اس کو سمجھاتے تھے، آج تو بہت آسان ہے سمجھانا، آدمی یہ سمجھے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، تو کیمرہ لگا ہوا ہے، جب آدمی کو پتا چلے کہ ہم سی سی کیمرے کے سامنے ہیں تو آدمی محتاط ہوگا، آپ یہ سمجھے گا میں اس وقت کیسے، کیونکہ میری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، تو کیمرہ لگا ہوا ہے، اس وقت آدمی کیسا، بس یہی کیفیت ایمان والے کی ہو، کیا کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم یہ محسوس کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جب اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں پڑھوں گا اس طرح سے، اللہ کہیں گے ہاں اسی طرح تمہیں پڑھنا چاہیے تھا، میں تو سن رہا تھا تم کیسے پڑھ رہے تھے۔ میرے بھائی جب ہم اس کو سامنے رکھیں گے پھر اپنی نمازوں کو دیکھیں گے تو ہماری نمازیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکیں، کیوں پڑھتے کچھ اور ہیں، کھڑے کہیں اور ہیں، سوچتے کہیں اور ہیں۔ بلکہ ہم میں سے اکثروں کی حالت یہ ہے کہ اللہ اکبر شروع کرتے ہیں تو ذہن کہیں اور سلام کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ زبان اپنی عادت کے مطابق خود بخود چلتی رہتی ہے، الحمد کے بعد پھر سوچے بغیر زبان کسی صورت کو پہنچ جائے گی، اور کہیں نہیں تو قل واللہ شریف تو خود ہی شروع ہو جاتا ہے، اور قل واللہ شریف کا زبان خود ہی، کیونکہ زبان کو روٹ ملا ہوا ہے، وہ بیچاری زبان اپنے روٹ پر وہیں چلنے لگتی ہے، اور اخیر میں گاڑی جو ہے وہ جا کر کے اسٹیشن پر پہنچ جاتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ختم ہوگی۔ حدیث میں اللہ معاف فرمائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض انسانوں کی نماز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ پرانے کپڑے میں لپیٹ کر پھینک کے مارتے ہیں، یہ نماز تمہارے میرے قابل نہیں ہے۔ بعض تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن کریم کے کلمات اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم ایسی تلاوت کرنے والے نہ ہوں، ہم ایسی نماز پڑھنے والے نہ ہوں۔ میرے بھائی، اللہ نے یہ جو ایمان اور دین کا تعلق کی نعمت اور دولت عطا فرمائی ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ویسے ہی ایمان والے بن گئے یا نہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہم سے پوچھیں گے جیسا بندہ ہونا چاہیے تو ویسا تھا؟ میرے فیصلوں پر کتنی مرتبہ تو نے اعتراض کیے؟ تو ہم کہاں اعتراض کرتے ہیں؟ جواب ہے صبح سے شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ۔ آج گو سن جگہ سن، خدا رود گو سا سن، یعنی گویا اللہ میں جو چاہنا چاہتا ہوں اس پر تمہیں اعتراض۔ وہ ایک بزرگ تھے، اور بزرگ کی مطلب بہت زیادہ بے قرار ہو گئے، رونے لگے، تو ان کی مریدی نے پوچھا حضرت خیریت ہے؟ کہنے لگا بھائی گناہ ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا؟ کہنے لگا بھائی گناہ ہو گیا، اور نہیں معلوم اب کیا ہوگا، لیکن گناہ غلطی ہو گئی ہے۔ کسی نے ہمت کر کے پوچھا حضرت کیا نماز چھوٹ گئی؟ فرمایا نہیں۔ کہ حضرت آنکھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا کہ نہیں۔ حضرت کوئی الحرام لقمہ تناول فرما لیا؟ فرمایا کہ یہ بھی نہیں۔ حضرت پھر کیا گناہ ہو گیا؟ کہنے لگے کیا بتاؤں کیا گناہ ہو گیا، لیکن اب نہیں معلوم ہے اللہ کی پکڑ کیا آئے گی مجھ پر۔ انہوں نے پوچھا حضرت کیا گناہ ہو گیا؟ کہنے لگے بھائی میں نے ایک آدمی کو دیکھا تھا، اس کی شکل بہت ہی وہ بدصورت قسم کا شکل تھا، تو میں نے اسے حقارت کے ساتھ دیکھو کیسی شکل ہے،
تو رات میں مجھے الہام میں پوچھا گیا کہ میرے جس بندے کو تو نے دیکھا اس پر تو نے نفرت کی نظر ڈالی، یہ اس کا قصور ہے یا مجھ پر اعتراض کیا؟ وہ تو میں نے بنایا تھا۔ اب میں سوچ رہا ہوں یا اللہ، آپ کا بنایا ہوا انسان، میں نے اس کا نفرت کی نظر ڈالی، اس بیچارے کا قصور نہیں ہے، تو گیا میں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز پر نفرت کی نظر ڈالی، حقارت کی نظر ڈالی۔ اب نہیں معلوم اللہ کی طرف سے مجھ پر کیا سزا آئے گی۔ تو میرا بندہ ہے، تو ولی تھا، تجھے مجھ سے تعلق تھا، میرے فعل پر اعتراض کیا تو نے، میں نے اس کو ایسا کیا۔ اللہ، اسی کو کہتے ہیں تسلیم و رضا کی کیفیت۔ کیا ایک مقام وہ آتا ہے کہ بندے کا حال یہ ہے اللہ جو کریں گے ہم ہر حال میں راضی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اگر مصیبت میں ڈالیں گے یا اللہ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر آپ اسی میں خوش ہیں، میں مصیبت میں رہوں، تو جو آپ کی خوشی ہے وہ میری خوشی ہے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ برکتہ، جب وہ مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ میں توکل کے سب سے اونچے مقام پر قائم ہونے کی کوشش کروں گا، اور توکل کا سب سے اونچا مقام جو ہے وہ منع ہے، عام انسانوں کیا خواص کے لیے بھی منع ہے توکل کا اونچا اس مقام پر پہنچنا۔ وہ یہ ہم کچھ نہیں کریں گے، نہ کمانے کے لیے نکلیں گے، نہ پانی ڈھونڈیں گے، نہ کپڑا ڈھونڈیں گے، کچھ نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ وہیں سے بھیجیں گے تو ٹھیک، نہیں بھیجیں گے تو بھوکے رہیں گے۔ اس مقام پر فائز ہیں سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ، کہ آپ نے نبی بننے کے بعد کوئی سورس آف انکم نہیں ڈھونڈا، آپ نے گھر کے ضروریات پورا کرنے کے لیے اپنا کوئی ذریعہ نہیں ڈھونڈا، ملا تو کھایا، نہیں ملا تو بھوکے رہے۔ اسی لیے 2 مہینے تک حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اسی لیے 3 چاند نظر آتے تھے، حضور کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پکتا تھا، ملا تو کھایا، نہیں ملا تو روزہ رکھا۔ خیر، تو حضرت حاجی امداد مہاجر مکی جب مکہ مکرمہ پہنچے، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کروں گا۔ جو سرمایہ ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا، ختم ہونے کے بعد پھر چونکہ طے کر چکے تھے مجھے کسی سے ظاہر نہیں کرنا ہے، اس لیے بس حرم شریف میں جاتے تھے، زمزم کا پانی پیتے تھے اور اس کا پہ حرم میں وقت گزارتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد کمزوری آ گئی، حرم جانا مشکل ہو گیا، لیکن طے کیا تھا کہ ابھی مجھے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ کمرے سے اٹھنا بھی مشکل ہو گیا، کمرے سے اٹھنا بھی مشکل ہو گیا، ضعف طاری ہو گیا، کمزوری آ گئی۔ جب اٹھنا بھی مشکل ہو گیا تو ایک دن بے ہوشی کی حالت میں تھے تو کچھ منظر نظر آ گیا۔ اس منظر میں 2 آدمی نظر آئے، ایک نے دوسرے سے کہا یہ بندہ بہت بڑا صابر اور توکل والا ہے، تو دوسرے نے کہا ابھی تھوڑی سی کمی ہے۔ کہتے میں جو ہی ہوش میں آ گیا تو میں نے پھر ارادہ کیا میں کسی کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا کہ میں بھوکا ہوں اور 1 ہفتہ ہو چکا ہے، میرے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے اور کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال طے کر لیا۔ پھر اسی دن شام کو کوئی دروازے پر آیا اور اس نے بہت عمدہ قسم کے کھانا کا طبق لے کر کے حاضر ہو گیا۔ یہ کون تھا؟ اللہ کے علم میں۔ چنانچہ وہ آیا، کھانا انہیں تناول فرمایا، کچھ بچے کے بعد سوچنے لگے یہ تھوڑا سا شام کے لیے رکھ لوں گا۔ اس نے پوچھا کیا سوچ رہے تھے؟ کہنے لگا سوچ رہا تھا کہ شام کے لیے رکھ لوں گا۔ انہوں نے پوچھا اب کیا کیا؟ کہنے لگا نہیں، جس اللہ نے بھیجا وہ اللہ شام کے لیے بھی بھیجے گا، اب یہ کھانا باقی واپس لے جاؤ۔ اس نے کہا اگر یہ شام تک کے لیے رکھتے تو موت تک بھوکے رہتے، تمہارے توکل میں کمی تھی ابھی۔ تو اس وقت طے کرنے کے اگر یہ کمی، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ برکتہ ایک بتاؤ بیمار ہو گئے تو بیمار ہو کر کہتے ہیں یا اللہ صحت بھی آپ کی نعمت، اس پر میں شکر کرتا ہوں، بیماری آپ کی نعمت، اس پر میں صبر کرتا ہوں، مگر میں کمزور بندہ ہوں، میں صبر کر نہیں پا رہا ہوں، یا اللہ آپ یہ بیماری والی نعمت واپس لے لیں اور صحت والی نعمت مجھے عطا کر دیں۔ تو بندے کی ایک حالت وہ ہے تسلیم و رضا، اللہ جس حال میں رکھیں گے، اگر اللہ چاہتے ہیں میں ننگا رہوں تو مجھے تسلیم ہے یا اللہ میں ننگا ہی رہوں گا۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ بیمار تھے، ساری زندگی بیماری میں آپ نے گزاری، ٹھیک، کبھی زبان پر شکوہ نہیں کیا یا اللہ آپ نے مجھے یہ بیماری کیوں ڈالی۔ میرے بھائی اس اونچے مقام پر پہنچنا تو خیر کجا، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن انسانوں کی روحانی تربیت، انسانوں کی تزکیہ اور اعمال کرنے والا بنے، پھر یہ اعمال صحیح بن جائیں، پھر ان کے اندر اخلاص ہو، پھر یہ اعمال ایسے ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر انسان اخلاقی طور پر درست انسان بن جائے۔ جہاں تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصل مشن تھا کہ میں فرماتے تھے میں انسان کو صحیح انسان بناتا ہوں، ہم بے ضرر انسان بن جائیں، ہماری حالت یہ ہو جائے کہ ہم اس زمین پر مخلوق کے لیے رحمت بنے، ہم اس طرح ایسی ہم کہ ہم اس زمین پر اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں۔
اس غرض کے لیے روحانی تربیت کی جاتی ہے، اور اس روحانی تربیت کے قیام کے لیے خانقاہوں کا نظام ہے۔ یہ خانقاہوں کا نظام ہمیشہ سے چلتا رہا ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے لے کر کے آج تک یہ خانقاہی نظام چلا ہے۔ جتنے ہم اولیاء کرام کے اسماء مبارکہ سنتے اور بولتے ہیں وہ تمام اسی خانقاہی نظام کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچے۔ جیسے ہم محدثین میں نام لیتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، میں نے حدیث پڑھی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے امام بیہقی کی، تو جیسے یہ محدثین کا نام، جیسے فقہاء کرام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، اسحاق بن راوے، لیث بن سعد، جیسے یہ ائمہ اور فقہاء ہیں، اسی طرح سے جیسے مفسرین میں ابن جریر، ابن کثیر، امام بغوی، اسی طرح سے اولیاء کرام اصحاب تصوف میں ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے لے کر کے اور اس کے بعد آج تک ہزاروں اولیاء کاملین ہیں، جن اولیاء کاملین کے ذریعے سے روحانی سلسلہ، روحانی تربیت کا نظام آج تک چلا رہا ہے۔ بر صغیر میں اسلام داخل ہوا حضرت خواجہ معین الدین اجمری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے، پھر ان کا خانقاہی نظام آگے چلا، اسی خانقاہی نظام میں آگے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کے خانقاہ میں 10 ہزار آدمی ہوا کرتے تھے اور صبح اور شام 10,000 بھائی۔ اس زمانے کے بادشاہ نے کہا ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، ہم دیکھیں گے کہاں سے پیسہ آتا ہے۔ غرض یہ کہ اسی خانقاہی نظام کے نتیجے میں سلسلہ آگے چلا۔ جب ہمارے بزرگوں کا دور آیا ہے، ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان دو شخصیات سے دیوبند کا سلسلہ آگے چلا ہے۔ جیسے ان دو شخصیات سے علم کا سلسلہ آگے چلا ہے، حدیث کا سلسلہ آگے چلا ہے، فقہ کا سلسلہ آگے چلا ہے، اسی طرح سے تصوف اور ارشاد اور سلوک اور تربیت باطنی کا سلسلہ بھی آگے چلا ہے۔ چنانچہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ خلیفات حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرکزہ کی خانقاہ تھانہ بہن میں چلتی تھی۔ پھر حضرت حاجی امداد اللہ جب ہجرت کر کے گئے مدینہ طیبہ تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خانقاہ چلتی تھی پھر تھانہ بھون میں، اور سہارنپور میں خانقاہ کرتی تھی حضرت مولانا مظہر نانوتوی اور حضرت مولانا محمد منیر نانوتوی کی۔ پھر حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ آگے چلا، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں آگے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور حضرت مولانا محمود حسن نور اللہ مرکزہ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیعت کی تھی حضرت حاجی امداد اللہ سے، اور پھر روحانی تربیت کی تکمیل فرمائی حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ سے تربیت پا کر پھر حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خانقاہ چلتی تھی تھانہ بھون میں، اور اس زمانے کے تمام بڑی بڑی شخصیات اس خانقاہ میں حاضر ہوتے تھے، جن میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا محمد عیسیٰ الہ آبادی، حضرت مولانا محمد حسن امرتسری، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، اس زمانے کے تمام اکابری۔ ان خانقاہوں میں پہنچ کر انسان کیا بنتا ہے؟ جب ان کے واقعات آدمی سنتا ہے تو حیران ہوتا ہے انسان کیا بنتا ہے۔ وہ جو واقعہ یاد آیا حضرت مولانا محمد عیسیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کا، یہ الہ آباد کے رہنے والے تھے، حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو تمہارا مہر میرے ذمہ باقی ہے، میں مہر ادا کر نہیں سکا، اور مہر ادا نہ کر سکنے کے بعد تعلقات شریعت نے ناپسندیدہ ہیں، کراہت تو ضرور ہوگی، اس لیے مہر کے ادا نہ کرنے کا مجھے بہت افسوس ہے۔ بیوی نے کہا تو میں نے کب آپ سے مہر مانگا؟ انہوں نے کہا میں بغیر مہر کے رہنا نہیں چاہتا۔ بیوی نے کہا پھر دے دیجیے۔ انہوں نے کہا مگر میرے پاس ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جب ہے نہیں تو تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگا اسی کا حل ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو عرض کیا یہ جو میرا مکان ہے یہ مہر میں آپ قبول کر لیجیے تاکہ میں کہہ سکوں یا اللہ میری بیوی کا مہر میرے ذمہ باقی نہیں رہا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، آج تک میں رہتی تھی اپنے شوہر کے مکان میں، آج کے بعد میں رہوں گی اپنے مکان میں، آپ رہ رہے تھے اپنے مکان میں، آج کے بعد آپ رہیں گے بیوی کے مکان میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، مہر ادا ہو گیا۔ مہر ادا ہونے کے بعد حضرت نے فرمایا دیکھو بیوی کا نفقہ اور بیوی کے رہائش کا انتظام شوہر کی ذمہ داری ہے، لہذا تمہارے رہائش کا انتظام کرنا میرا فرض ہے۔ تو انہوں نے کہا کریں انتظام پھر آپ۔ کہنے لگا میرے پاس پیسہ ہی نہیں، تو مکان تو تھا وہ دے دیا بیوی کو میں نے، اب اپنی بیوی کی رہائش کہاں کراؤں گا؟ انہوں نے کہا میں یہ مکان آپ سے کرائے پر لینا چاہتا ہوں، آپ یہ مکان مجھے کرائے پر دے دیں تاکہ میں اپنی بیوی کو اپنے مکان میں رہائش کرا سکوں۔ بیوی نے کہا بہت اچھا، کتنا کرایہ دیں گے؟ تو کہا میں زیادہ نہیں دے سکتا، اتنا ساری زندگی کرایہ ادا کرتے رہے اپنی بیوی کو اور اپنی بیوی کے مکان میں رہتے رہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، یہ ہیں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا مزاج۔
یہ کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک سفر فرمایا. جب ٹرین میں سوار ہو گئے، ٹرین میں سوار ہونے کا وقت آیا تو وہ ریلوے اسٹیشن پر وزن ویٹ کرا رہے تھے، سامان جو ساتھ تھا اس کا وزن کرا رہے تھے. وہ جو ٹی ٹی تھا وہ جانتا تھا. انہوں نے کہا حضرت وزن کرانے کی ضرورت نہیں، آپ سوار ہو جائے ایسے. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کا ٹکٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. کہنے لگا مجھے تو بہت آگے جانا ہے، تم کہاں تک جاؤ گے ساتھ؟ انہوں نے کہا حضرت میں میرٹھ کے ساتھ جاؤں گا. کہنے لگا پھر اس سے آگے کیا ہوگا؟ کہنے لگا اس سے آگے جو ٹی ٹی ہوگا میں اس سے کہہ دوں گا. کہنے لگا وہ کہاں تک ساتھ ہوگا؟ انہوں نے کہا جو وہ کانپور تک ساتھ آئے گا. حضرت نے فرمایا مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے. اس نے کہا آپ نے تو ابھی کہا تھا میں کانپور تک جاؤں گا. کہنے لگا ہاں ابھی تو جاؤں گا کانپور تک، مگر اس کے بعد مجھے اس سے آگے جانا ہے. کہنے لگا اس سے آگے کہاں جانا ہے؟ کہا اللہ کے پاس پہنچنا ہے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہاں اللہ کے ہاں مجھے کون جواب دے گا تم نے کرایہ کیوں نہیں دیا تھا؟ اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اجل ہیں حضرت اقدس مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ برکتہ. حضرت اقدس مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ برکتہ دلی سے ٹرین میں سوار ہوئے، دیوبند اترے. اتفاق سے ٹرین چونکہ چل چکی تھی، ٹکٹ خرید نہیں سکے. ٹرین میں سوار ہو گئے، راستے بھر انتظار کرتے رہے ٹی ٹی آئے گا میں اس کو تو پیسہ دے دوں گا. ٹھیک، دیوبند پہنچے، ٹی ٹی آیا نہیں. دیوبند میں کاؤنٹر پر گئے، ٹکٹ خریدا اور ٹکٹ خریدنے پر پھاڑ دیا. اس کاؤنٹر والے نے پوچھا جناب آپ خیریت سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. یا آپ نے ٹکٹ خرید کر پھاڑا کیوں؟ کہنے لگا بھائی میں نے دلی سے سفر کیا دیوبند کا اور میں وہاں ٹکٹ خرید نہ سکا. راستے میں بھی وہ ٹی ٹی نہیں آیا، اور راستے میں چونکہ ٹی ٹی نہیں آیا اس نے میں پیسہ دے نہیں سکا. اب میں نے چونکہ سفر کر لیا ہے، اتنا پیسہ مجھے داخل کرنا ہے، اس لیے میں نے ٹکٹ خرید دیا، پیسہ داخل ہو گیا، ٹکٹ میں نے پھاڑ دیا. انہوں نے کہا جناب آپ تو دیوتا ہیں. یہ بولنے والا سمجھ آ جانا یہ کون سا کس ذہن کا ہوگا. انہوں نے کہا جناب آپ تو دیوتا ہے، آپ جیسے لوگ اگر دنیا میں ہوئے تو یہ دنیا جو ہے وہ شانتی کی دنیا بنے گی. انہوں نے کہا دیوتا نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا دین ہم سے یہی کہتا ہے. اللہ اکبر. حضرت کی خدمت میں ایک صاحب آئے. حضرت نے فرمایا بچے کی عمر کیا ہے؟ کہنے لگے جی بچے کی عمر تو ہے ویسے 13 سال مگر لگتا ہے یہ 10 ہی سال کا. آپ نے فرمایا اس کا ٹکٹ آپ نے پورا لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ کہنے لگے چونکہ بچہ لگتا ہے چھوٹا اس لیے میں نے آدھا ہی ٹکٹ لے لیا. فرمایا نہیں تم کو تو اس کا پورا ٹکٹ لینا چاہیے تھا. 12 سال کی عمر کے بچے کا پورا ٹکٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے گورنمنٹ کے ساتھ خیانت کی ہے. غرض یہ کہ یہ تصوف کی تربیت انسان کو اللہ کے ساتھ بھی جوڑتی ہے، اور یہ تصوف کی تربیت انسانوں کے لیے بھی رحمت بناتی ہے. یہ تصوف کی ساری تربیت ہوتی ہے خانقاہوں میں. یہ خانقاہی نظام جیسے دنیا کے بے شمار خطوں میں رہا ہے اور ہمارے اکابرین کے ذریعے سے چلتا رہا ہے، اسی طرح سے یہاں کشمیر میں بھی خانقاہی نظام رہا. چنانچہ کشمیر میں اسلام لے کر کے تشریف لانے والے حضرت میر سید علی ہمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تھی. حضرت کے آنے کے بعد یہاں اسلام پھیلا، لیکن اس میں استحکام نہیں آ سکا، اس میں مضبوطی نہیں آ سکی، کیونکہ حضرت یہاں کلمہ پڑھا کر کے سفر پر نکل گئے. اور حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں تقریباً آدھی دنیا کا سفر کیا ہے. ان کو حکم دیا گیا تھا آپ سفر کریں گے، چنانچہ وہ اکثر زندگی ان کے سفروں میں گزری ہے. اور تقریباً اس زمانے میں جہاں جہاں بھی اسلام تھا وہاں پہنچے ہیں. وہ مکہ مکرمہ بھی گئے، مصر گئے، مدینہ طیبہ گئے، حتیٰ کہ شری لنکا بھی گئے ہیں. سرندیپ جہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پہ اتارا گیا تھا، وہاں بھی حضرت تشریف لے گئے. اس لیے وہ اسلام یہاں مستحکم نہیں ہو سکا. پھر حضرت جب واپس تشریف لے گئے یہاں کشمیر سے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ پھر کشمیر آئیں گے اور ہمیشہ یہیں کشمیر میں بسیں گے، لیکن وہ واپس نہیں آ سکے، بیمار ہو گئے. اور جب ان کو محسوس ہو گیا کہ اب میں صاحب زندہ نہیں رہ پاؤں گا تو اپنے مریدین کو حکم دیا کہ ان کے بیٹے میر محمد ہمدانی کی روحانی تربیت کریں. اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے میر محمد ہمدانی کو علوم دینیہ پڑھائیں. اور اپنے خاندان والوں سے کہا کہ میرا یہ چھوٹا بچہ میر محمد ہمدانی 10 سال کا بچہ ہے، اس کو تم جسمانی تربیت کرو گے. تو خاندان والے ان کی جسمانی تقاضے پورے کر رہے ہیں. ان کے خلفاء نے اس کی روحانی تربیت شروع کی اور ان کے شاگردوں نے علوم دینیہ پڑھانے شروع کیے 10 سال تک. اس کے بعد 12 سال کی عمر تھی میر محمد ہمدانی کی جب ان کے والد چلے گئے. 10 سال تک یہ ساری روحانی اور علمی اور جسمانی تربیت ہوتی رہی. 22 سال کے نوجوان میر محمد ہمدانی غیر شادی شدہ نوجوان تقریباً 250-300 یا 2-3 ہزار افراد کے ساتھ کشمیر داخل ہوئے ہیں. اور یہاں اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا سکندر شاہ. انہوں نے اپنی پوری حکومت کے ساتھ حضرت کا استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد پھر میر محمد ہمدانی نے جہاں جو چند بڑے بڑے کام کیے ہیں ان بڑے کاموں میں سے ایک بڑا کام تھا، انہوں نے یہ خانقاہیں کھڑی کر دی. چنانچہ خانقاہیں
मोहल्ला श्रीनगर, खानकाह मोहल्ला त्राल, खानकाह मोहल्ला फला जगह, तकरीबन 10 जगहों पर उन्होंने खानकाहें खड़ी की थी और बुनियाद थी हजरत शाह हमदान रहीमुल्लाह ताला के वो कहा तरीन मकामात। और उन खानकाहों का मकसद क्या था? नंबर 1, कलमा पढ़ने वाले यहां आकर कलमा पढ़ेंगे। नंबर 2, ईमान वालों की रूहानी तरबियत होगी। नंबर 3, जिनके पास वसाइल नहीं है उनके रहने का इंतजाम किया जाएगा। बैक वक्त वो खान का मदरसा भी थी, रूहानी तरबियत का मरकज भी थी, और जिन बेचारों के पास रहने का और खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं उनके लिए वो शेल्टर भी था। चुनांचे उसकी दस्तावेजें जो लिखी हुई मिलती हैं उसमें आता है गरीबों को खाना खिलाया जाए, मालदारों गरीबों में खाने में कोई तफरीक ना की जाए, जिनके पास कपड़ा नहीं होगा उनको कपड़े मुहैया किए जाएं, वगैरह वगैरह ये सारा। और इसकी बुनियाद बनाई गई थी जब हजरत सैयद अब्दुर्रहमान बुलबुल रहमतुल्लाह अलैह जब पहली मर्तबा यहां कश्मीर तशरीफ लाए थे और उनकी दावत पर यहां के बादशाह रिंचन ने इस्लाम कबूल किया था। उस रिंचन ने इस्लाम कबूल करने के बाद उसका नाम रखा गया था सदरुद्दीन। तो सदरुद्दीन ने हजरत अब्दुर्रहमान बुलबुल रहमतुल्लाह ताला के हुक्म और इशारे पर बुलबुल लंगर शुरू किया था। जो लंगर था असल में, और लंगर वही खान का ही तस्वुर था कि चारों तरफ से लोग आएंगे इस्लाम कबूल करने के लिए, यहां कयाम करेंगे, कलमा भी पढ़ेंगे, दीन भी सीखेंगे, इनकी रूहानी तरबियत भी होगी और उसके बाद इनको वापस भेजा जाएगा। तो बुलबुल लंगर से खानकाही निजाम का आगाज हुआ हज़रत शाह हमदान रहीमुल्लाह ताला की तवस्सुत से। और चूंकि मीर मोहम्मद हमदानी रहीमुल्लाह ताला की शख्सियत बड़ी दिलावेज शख्सियत थी, बड़ी पुरकशिश शख्सियत थी और तमाम खूबियां उसके अंदर मौजूद थी। एक तो सैयदजादा और असली सैयदजादा, दूसरे रूहानी एतबार से बिल्कुल नूर का पुतला, जिस्मानी एतबार से बहुत ज्यादा खूबसूरत, और इल्म के एतबार से इल्म का पहाड़। तो गर इल्म भी है, अमल भी है, जिस्मानी हुस्न भी है, कमालात भी हैं, इसलिए बड़ी दिलावेज शख्सियत थी। दिलावेज का लफ्ज मैं बड़ी अहमियत से बोल रहा हूं, ये मैं लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि कश्मीर की तारीख लिखने वालों में बहुत अहम तरीन इंसान गुजरा है जॉन राज के नाम से। ये पंडित और बहुत मुतासिब किस्म के इंसान था, वो कश्मीर की तारीख में बड़े माहिरीन में माना जाता है। तो जॉन राज ने भी लिखा है कि मीर मोहम्मद हमदानी बड़ा पुरकशिश लड़का है। चुनांचे मीर मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह ताला की शख्सियत और उनकी रूहानी असरात का नतीजा क्या निकला? एक अजीब नतीजा यह भी निकला था कि उस जमाने में यहां एक हुकूमत के बड़े ओहदे पर फाइज शख्स था, उसको सहबर कहते थे। वो बहुत मुतासिब किस्म का गैर ईमान वाला था, बहुत मुतासिब किस्म का गैर ईमान वाला था, और वो कोशिश कर रहा था किस तरह से इस्लाम यहां से उखड़ जाए। तो मीर मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह ताला से जब उसकी मुलाकात हुई और मीर मोहम्मद हमदानी की शख्सियत, उनकी गुफ्तगू और उनकी सोहबत के नतीजे में 3 या 4 घंटे के अंदर वो मुसलमान हो गया और उसका नाम रखा गया था या सैफुद्दीन और या उसका नाम रखा गया सदरुद्दीन। दोनों नाम आते हैं किताबों में। डॉक्टर फारूक बुखारी ने उसका नाम लिखा है सदरुद्दीन और ख्वाजा मोहम्मद आजम दिदमरी ने उसका नाम लिखा था सैफुद्दीन। यही सैफुद्दीन है। बाद में उन्होंने बड़ा इसरार किया कि मैं तो इस्लाम कबूल कर चुका, मेरे घर वाले भी मुसलमान हो रहे हैं, मेरी बेटी भी मुसलमान होगी, और तुम गैर शादीशुदा हो, तो मैंने तुम्हारा हुक्म माना, मैंने इस्लाम कबूल किया, तुम भी मेरी दरखास्त कबूल कर लो, मेरी बेटी से निकाह कर लो। तो मीर मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह ताला ने जामा मस्जिद श्रीनगर बनवाई, खानकाह मोहल्ला बनवाई, खानकाह ये जो है मलका का कब्रिस्तान बनवाया, ये जो है ईदगाह बनवाई और चारों तरफ से खानकाहें खड़ी की। उसके बाद फिर खानकाही निजाम यहां चला है जिसमें नक्शबंदी सिलसिला भी था, ओवैसी सिलसिला भी था, शतारी गारज ये के सिलसिला चलता रहा है। तो गारज ये के ये खानकाहों का निजाम हमारी तारीख का वो रोशन तरीन निजाम है जिसके नतीजे में हजारों वो इंसान जो कहां से कहां पहुंचे और वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन गए। एक तरफ से सिलसिला हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमरी रहमतुल्लाह ताला का वो सिलसिला आज तक, दूसरी तरफ से सिलसिला हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी सरताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला का कादिर सिलसिला आज तक चला रहा है। तीसरी तरफ से सिलसिला हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला का वो सिलसिला चला रहा है। गरज ये कि ये सिलसिले हैं और इन सिलसिलों के नतीजे में अल्लाह, मैं एक बार मक्का मुकरमा में हाजिर था, अल्लाह ताला बार बार पहुंचाए और सबको पहुंचाए और कबूलियत और वहां के हाजिर होने के काबिल बनाए। इरादा ये किया कि ज्यादा से ज्यादा वक्त हरम में गुजारेंगे, तो हुस्न इत्तेफाक ये कि वहां चंद बुजुर्ग भी बैठे हुए थे, वो भी सुबह से दोपहर तक तिलावत करते रहे, हम भी वहां हाजिर रहे। तो जब वो बुजुर्ग बैठे हुए थे वो तो थक गए, तो मैंने सोचा कि अभी बेचारे थक गए हैं तो क्या कर सकते हैं, तो मैं उठा और उनको उनके मैंने बहुत निस्मक, वो बेचारे बड़े खुश हो गए। बड़े खुश होने के बाद फिर अब वो पूछने लगे तुम कहाँ के हो, तो मैंने बताया फला फला जगह के। कहने लगे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर,
تم اس خطے کے ہو جہاں کہ حضرت مجدد الفسانی تھے؟ میں نے کہا ہاں، اس کے نزدیک ہی سرہند. یہ ترکی کے تھے اور بڑے مشائخ میں سے تھے اور ہزاروں مریدین ان کے ساتھ تھے. تو ترکی کے بڑے مشائخ تھے. ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ تمہارا بڑا احسان ہوگا، ہمارا سلام خواجہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر پر ہمارا سلام پیش کر دینا، کیونکہ ہمارے پاس جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ مجددیہ ہے. اسی طرح سے مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ترکیوں کی پوری جماعت بیٹھی ہوئی تھی. وہ سارے لائن کے ساتھ بیٹھے اور اچانک انہوں نے کتاب نکال کے پڑھنی شروع کی. ایک شخص پڑھ رہا تھا، باقی تمام سن رہے. تو میں سوچا نا یہ کون سی کتاب ہے، تو جب کھول کر کے دیکھا تو اوراد شریف تھی. اب جب وہ پڑھ کر فارغ ہو گیا میں نے کہا من این ھذا؟ قال ھذا من شیخ علی الحمدانی. تو میں نے کہا وہ شیخ علی حمدانی تو کشمیری ہے، تمہارے کہاں سے؟ کہنے لگا شیخ علی حمدانی ترکی آئے ہیں، یہ ان کا دیا ہوا وظیفہ ہے اور ہم بڑی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. مجھے ہمیشہ ایک سوال رہتا تھا ذہن میں کہ اس اوراد میں ایک جملہ آتا ہے، اس میں کمی کیوں ہے یہ، اور کمی ہے بھی یا نہیں ہے. وہ یہ کہ جب ہم پڑھتے ہیں رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالصلاۃ فریضہ، تو یہاں کام تو پڑھتے وبالصلاۃ فریضہ وبالمؤمنین اخوانا. تو میں سوچتا تھا نمازی فریضہ کہاں ہے؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ تو تینوں فریضے ہیں. تو ہونا چاہیے وبالصلاۃ وبالزکوٰۃ وبالصوم وبالحج فریضہ. یہ حضرت نے 3 اعمال کیوں چھوڑ دیے ہیں؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت نے تو 4 اعمال لکھے تھے، کشمیر کی اولاد میں یہ 3 لکھے ہوئے نہیں ہیں. ان کی جو اوراد میں نے دیکھی اس میں یہ 4 جملے تھے. اس میں لکھا وبالصلاۃ وبالزکوٰۃ وبالصوم وبالحج فریضہ. غرض یہ کہ یہ جو اوراد اور وظائف کا سلسلہ ہے یہ دراصل اسی لیے ہے تاکہ انسان کی روحانی تربیت ہو جائے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے فضل و احسان سے، اللہ کے انعام سے، اللہ کے کرم سے اب جب یہاں خانقاہی سلسلہ شروع کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم ارادہ کریں گے بڑی پابندی کے ساتھ جو بھی نظام ہوگا اس نظام میں آ کر کے فائدہ اٹھائیں. بے شمار انسان تلاش میں رہتے ہیں، خدایا کہیں کوئی جگہ ملتی، کہیں کوئی شخص ہوتا، کہیں کسی سے جڑتے، کہیں کسی سے رابطہ ہوتا، کوئی تربیت ہماری کرتا. یہ ایسا ہی جیسے کسی علاقے میں ڈاکٹر نہ ہو اور لوگ پریشان ہوتے ہوں، کاش یہاں کوئی ڈاکٹر ہوتا، ہم اپنے بیماروں کو لے جاتے. بس ٹھیک اسی طرح سے روحانی بیماریوں میں ہم سب مبتلا ہیں. ایک جگہ پر ہے، دوسرا دوسری جگہ پر ہے، ایک عالم میں ہے دوسرا. وہ آدمی جو نمازی نہیں پڑھتا ہے یہ ایک مرض میں مبتلا ہے. وہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے مگر اخلاص نہیں ہے نماز میں، یہ دوسرے مرض میں مبتلا ہے. وہ آدمی جو نماز پڑھتا ہے مگر دھیان نہیں رہتا ہے، وہ تیسرے مرض میں مبتلا ہے. وہ آدمی جو کوئی کام کر رہا ہے مگر فخر کر رہا ہے، یہ چوتھے مرض میں مبتلا ہے. غرض یہ کہ امراض قلبیہ، اس میں ریا، اس میں کبر، اس میں حسد، اس میں بغض، اس میں کینہ، اس میں حرص، یہ تمام امراض ہیں. ان امراض کا علاج بھی اسی خانقاہ کے ذریعے ہوتا ہے. تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، جو امراض ہوتے ہیں وہ امراض نکل جائیں، اخلاص کی کیفیت پیدا ہو جائے اور ہم ویسے اللہ کے بندے بن جائیں جیسے اللہ کا بندہ بننا چاہیے. آج کے جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں چاروں طرف سے گناہوں کا سیلاب ہے اور اس سیلاب کے نتیجے میں آدمی کا بچنا بہت مشکل ہے. لیکن جب انسان اپنی روحانی تربیت کرتا ہے اور اس روحانی تربیت میں اپنے بتائے ہوئے مرشد کے اعمال پر پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے تو شدہ ہوتے ہوتے ایک کیفیت آ جاتی ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے میں سہولت محسوس کرتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک نوجوان لڑکے نے، واللہ عالم آج کہاں ہوگا، وہ غالباً یہاں نہیں ہے کشمیر میں، کہتا ہے اس نے مجھے کہا، دلچسپ جملہ اس نے بولا، کہنے لگا جی ایک زمانے میں میری حالت یہ تھی کہ میں کالج میں جاتا تھا، صبح سے شام تک میری آنکھ گناہ کرتی رہتی تھی اور میں اپنی آنکھوں کا قابو نہیں کر پاتا تھا اور مجھے بہت شوق رہتا تھا اور اسی میں مبتلا رہتا تھا. کہتا ہے پھر میرا کسی سے تعلق ہوا، اس تعلق کے نتیجے میں اعمال کرتا رہا. کہتا ہے اس وقت میری حالت یہ ہے، اس کا جملہ بولا، اس وقت میری حالت یہ ہے کہ کوئن تزائن میں نظر میں دوشے برابر. کہتا ہے کسی عورت اور کسی پتھر کو دیکھنا میرے لیے برابر ہی ہے. اللہ کرے یہ کیفیت ہماری ہو جائے. اگر یہ کیفیت ہو گئی پھر تو یہ امتحان ہی نہیں رہے گا ہمارے لیے. اور اس امتحان میں آج کے مردوں کو بچنا بہت مشکل. انسان کماتا ہے بہت کچھ، باہر نکلا بس ایک مرتبہ بد نظری ہو گئی سارا بھسم ہو جاتا ہے. بہت مشکل امتحان ہے ہم سب کے لیے یہ، اپنی آنکھوں کی حفاظت. اور اس لیے مشکل ہے
کیونکہ معاشرے میں جانا ہے، سڑک پر بھی جانا ہے، دفتر بھی جانا ہے، ہسپتال بھی جانا ہے، تعلیم گاہوں میں بھی جانا ہے، غرض ہے، اور وہاں ہماری ہی بیٹیاں، ہماری ہی بہنیں، ہماری ہی مائیں پرکشش لباس پہن کر کے زیادہ سے زیادہ دلکش بن کر کے سامنے آ رہی ہیں، اور باہر کے اب تو گھر میں بھی ہیں، اور گھر میں کیا اب تو جیبوں میں ہے۔ اگر اللہ کا خوف، اگر اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو گیا، محبت کا تعلق اور خوف کا تعلق، اس کے بعد رات کی تنہائی کے اندر، بسترے کے اندر آپ کے موبائل میں کتنی گندی چیزیں ہوں گی، وہ اللہ کا خوف دیکھنے نہیں دے گا۔ رات کی تنہائی میں سوچیں، میں دیکھوں گا، یہ گھنٹوں تک دیکھتا رہوں گا، مگر میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ میں کیسا بندہ رہوں گا، یہ اللہ کی زمین پر رہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہو۔ ایک وقت ہوتا ہے انسان کو پرواہ ہی نہیں ہے، اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، مجھے کیا پرواہ۔ اور ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ بے قرار ہوتا ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ اس کی علامتیں بھی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں کہ کب محسوس، جب اعمال کی طرف رغبت ہو اور گناہوں کی نفرت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نظر رحمت فرما رہے ہیں۔ اور اگر اعمال کی طرف رغبت نہیں ہو رہی ہے اور گناہوں کی طرف شوق بڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلط راستے پر ہیں۔ کاش وہ کیفیت ہماری پیدا ہو جائے کہ اعمال کا شوق ایسا جیسے ہمیں دنیا کے دوسرے شوق ہیں۔ مشہور ہے حضرت گنگوہی رحم اللہ تعالیٰ جب حضرت حاجی امداد اللہ رحم اللہ تعالیٰ سے بیعت ہو گئے، 7 سال کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ نے خط لکھا، مولوی رشید احمد، باقی تمام لوگوں کے خطوط آتے ہیں، وہ اپنے حالات لکھتے ہیں، تم اپنے حالات کیوں نہیں لکھتے؟ کیا مطلب؟ اپنے شیخ کو اپنے حالات سنانے ہوتے ہیں کہ حضرت میں نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہوں، یہ بھی سناؤ۔ حضرت نماز پڑھ رہا ہوں مگر دھیان ہی نہیں رہتا، یہ بھی سنائیں۔ جی نماز پڑھتے ہوئے بڑا لطف آ رہا ہے، یہ بھی سنائیں۔ جی نماز پڑھتے ہوئے خیالات آ رہے ہیں، جو کچھ بھی اچھی یا بری حالت ہے اپنے ڈاکٹر کو بتانی ہوتی ہے۔ تو حضرت گنگوہی رحم اللہ تعالیٰ نے جواب لکھا، کیونکہ وہ خط نہیں لکھ رہے تھے یا لکھ نہیں پا رہے تھے یا مکہ مکرمہ بھیج نہیں پاتے تھے، تو حضرت نے وہیں سے لکھا، مولوی رشید احمد تم نے اپنے حالات نہیں لکھے، تو حضرت نے یہاں سے جواب لکھا، حضرت بندے کے حالات ہے ہی نہیں کچھ، تو کیا حالات لکھوں گا؟ یعنی گویا تواضع میں بتایا کہ حضرت اگر میں کسی مقام پر پہنچا ہوتا تو میں لکھتا اس مقام پر پہنچا، میں کہیں نہیں ہوں، میں تو وہیں ہوں۔ ظاہر یہ کرنا چاہ رہے۔ اس کے بعد لکھا، البتہ آپ کے ساتھ آپ کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد اپنے اندر میں 3 تبدیلیاں پاتا ہوں۔ فرمایا تمام اعمال شرعیہ اعمال طبعیہ بن گئے ہیں۔ اتنی بڑی بات فرما دی، ہم کو اولاً یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اگر سمجھ میں آ گیا تو ہماری یہ کیفیت کہاں بنے گی، کہاں اس مقام پر ہم پہنچے کہ ہماری حالت یہ ہو جائے کہ جیسے انسان کو نیند آتی ہے تو نیند آنے کے بعد پھر اور کوئی چارہ نہیں، صرف سونا ہی ہے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کے بعد کوئی حل نہیں سوائے کہ کھانا کھانا ہی ہے۔ جب انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا حل ایک ہی ہے، قضاء حاجت کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ طبعی تقاضے ہیں، طبعی تقاضے پورے کرنا انسان کا نیچرل تقاضا ہے، یہ نیچرل ڈیمانڈ ہے، یہ پوری کرنی ہی کرنی ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا آپ کے ساتھ بیعت ہونے کے بعد شرعی اعمال ایسے ہی بن گئے میرے لیے جیسے یہ طبعی اعمال ہے۔ پیشاب پاخانہ نہیں کروں گا تو کوئی حل ہی میرے پاس نہیں ہے، نماز نہیں پڑھوں گا تو کوئی حل ہی میرے پاس نہیں۔ یعنی جیسے میری طبیعت مجھے مجبور کرتی ہے، نیند آ رہی ہے سو جاؤ، ایسی ہی طبیعت مجھے مجبور کرتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ تو اعمال شرعیہ اعمال طبعیہ بن گئے۔ اور جیسے انسان کو کچھ چیزوں کی فطری نفرت ہے، فطری جیسے پاخانے کی نفرت ہے، کہ ایسے گناہوں کی فطری نفرت ہو گئی مجھے۔ اب جب نفرت ہو گئی تو گناہ کی طرف نہ جائے گا ہی، بلکہ گناہ کا تذکرہ بھی نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں رابعہ بصریہ کی خدمت میں کوئی صاحب آئے اور انہوں نے بار بار زناکاری کی مذمتیں بیان کی، مذمتیں بیان کرتے تو حضرت نے فرمایا اس کو یہاں سے نکال دو، اس آدمی کے دل میں زناکاری کا اثرات ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کیسے؟ فرمایا اگر مکمل نفرت ہوتی تو تذکرہ بھی نہیں تم کرتے، تذکرہ کرنا بھی علامت ہے کہ کچھ نہ کچھ نفرت تمہیں ہے۔ تو تمام اعمال شرعیہ اعمال طبعیہ بن گئے، اتنا اونچا مقام حاصل ہوا، یہ ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے پوری طرح سے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ یعنی کاش ہماری حالت ایسی بن جائے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرنا ایسا ہی ہماری طبیعت میں رچ بس جائے، اس کے بغیر ہم کوئی اضطراب کی حالت طاری ہو جائے، بے قراری ہو جائے، اور بے قراری ختم نہ ہو جب تک ہم چنانچہ نماز چھوٹے گی نہیں، اور اگر چھوٹ گئی تو اتنی بے قراری ہو جائے مجھے کیا ہو گیا، اولاً چھوٹے گی نہیں، اور اگر چھوٹ گئی تو اتنی بے قراری ہو جائے کہ بس اعمال اس روحانی تربیت کے نتیجے میں یہی حال۔ تو جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول میں خانقاہ نظام ہماری روحانی تربیت کا واحد نظام ہے
جس کے نتیجے میں ہم اپنی تربیت کر پائیں گے. اور یہ وہ نظام ہے کہ بڑے بڑے اکابرین بھی اپنے آپ کو محتاج سمجھتے تھے. ہمیں اس کے ساتھ جڑنا ہے. حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی علوم کے پہاڑ تھے. حضرت نانوتوی کا علم کتنا زیادہ تھا تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے سر سید احمد خان نے کیا لکھا ہے حضرت نانوتوی کے بارے میں. لیکن اتنے بڑے اونچے مقام پر پہنچنے کے باوجود بیعت ہو گئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے. ہمارے قریب کے اکابرین کے زمانے میں حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ تعالی عظیم الشان مصنف, اونچے خاندان کے شخص, لیکن کبھی ایک خانقاہ میں جاتے تھے, کبھی دوسری خانقاہ میں جاتے تھے, کبھی خانقاہ رائے پور میں, کبھی بھوپال جاتے تھے بزرگ کے پاس, حضرت مولانا محمد یعقوب مجددی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس, حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت اونچے درجے کے محدث, اس قدر اونچا مقام اس کا علم کا جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. وہ تو بڑے بڑے محدثین کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا حبیب الرحمن اعظمی کا مقام کتنا اونچا تھا علم میں, خصوصاً علم حدیث میں. جب ایک مرتبہ وہ مکہ مکرمہ میں گئے, اس زمانے کے وہاں مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے مفتی تھے شیخ بن باز, وہ وہاں کے مفتی بھی تھے, وہاں کے محدث بھی تھے, شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز, شیخ بن باز انہیں کہتے ہیں, نابینا تھے وہ. تو مولانا حبیب الرحمن اعظمی جب تشریف لے گئے تو وہاں تعارف کرانا ہوتا تھا خود ہی, کیونکہ شیخ بن باز جو ہے وہ نابینا تھے. تو مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بارے میں, انا حبیب الرحمن الاعظمی من الہند. تو شیخ بن باز فوراً کھڑا ہو گیا, کہنے لگا استغفر اللہ, شیخ انت آتے ہی تو ہو نا, حضرت آپ یہاں کیوں آئے؟ میں وہیں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. مصر کے محدث تھے محدث احمد شاکر, اس نے لکھا اس وقت دنیا میں کبیر ترین محدث حبیب الرحمن اعظمی ہے, اور ہندوستان کا سب سے بڑا محدث تو یہی ہے. اکبر المحدثین من الہند وکبیرہم فی العالم مولانا حبیب الرحمن. لیکن یہ بھی مولانا حبیب الرحمن اعظمی خانقاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی کے اور حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اور دوسرے اکابرین کے ہاں. تو بڑے بڑے اہل علم خانقاہوں میں حاضر ہوتے تھے بزرگوں کے ہاں فیض لینے کے لیے, روحانی فیض لینے کے لیے. تو بھائی خانقاہ کا نظام یہاں انشاءاللہ شروع ہوگا, اس لیے بڑی پابندی کے ساتھ وقت پر اس میں شرکت کریں, اور یہ سمجھیے کہ یہ انسان انٹینسو کیئر میں آ جاتا ہے. اس انٹینسو کیئر میں آ کر کے پھر کیا ہوتا ہے, یہاں روحانی تربیت ہوگی. چنانچہ بے شمار بھائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شام کو آتے ہیں, ان کی ایک حالت ہوتی ہے, اور صبح جو واپس جاتے ہیں تو حالت دوسری ہوتی ہے. کبھی کبھی آدمی کو لگتا ہے جو فائدہ تو ہوا ہی نہیں, لیکن فائدہ لازماً ہوتا ہے. جب آپ یہاں آئیں گے, مختصر سا بیان ہوگا, ذکر کے مجلس میں شرکت ہوگی, رات گزاریں گے, تہجد پڑھیں گے, اور تہجد پڑھیں گے, دعاؤں میں شرکت ہوگی, اور اس کے بعد پھر اپنی خامیوں پر نظر آئے گی, اور پھر اپنے شیخ کے سامنے اپنے حالات بیان کریں گے, اور پھر نیا ارادہ لے کر کے واپس جائیں. اسی کا نتیجہ آدمی کہیں سے کہیں پہنچتا. کشمیر میں جو مشکل حالات آئے, ان مشکل حالات میں جیسے علوم دینیہ کا سلسلہ یہاں ختم ہو گیا تھا, اللہ نے اپنے فضل و احسان سے, اپنے کرم سے, اپنی عنایت سے علوم دینیہ کے پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ شروع فرمایا. اس میں ہمارے ان اکابرین کی محنت اور ان کی دعائیں اور امت کی خوش قسمتی کہ اللہ نے ایسے ادارے کھڑے کر دیے جہاں مکمل علم دین الحمدللہ پڑھایا جاتا ہے. اور اب یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمیں اپنے علوم دین پڑھنے کے لیے اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے یہاں ایسا نظام کھڑا کیا. علم قرات اس درجے کا پڑھایا جا رہا ہے جو سب سے اونچا مقام ہے. علم حدیث پڑھانے کا انتظام ہے, سب سے اونچا مقام ہو یا نہ ہو, لیکن پڑھنے. غرض ہے کہ علوم دینیہ کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے لیے اللہ نے نظام کھڑا کر دیا. اور اس کے بعد پھر دوسرا اہم ترین معاملہ تھا روحانی تربیت کا نظام. اللہ نے ایسی شخصیت پیدا فرمائی. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جن کے ساتھ ہم جڑ کر کے اپنی روحانی تربیت, اپنی اخلاقی تربیت کا درس لے سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں انسان بننے کے قابل ہو جائیں گے. ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا نام لینے والے بن جائیں, اس طرح سے کہ اللہ کہیں گے ہاں تمہارا نام لینا مجھے پسند آ گیا. میرے بھائی کہتے ہیں حضرت مولانا اسماعیل شہید نور اللہ مرکزہ کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ بیعت ہو جائیں سید احمد شہید رحم اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پہلے دیکھوں گا. چنانچہ حضرت سید احمد شہید بریلوی رحم اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا حضرت میں چاہتا ہوں 2 رکعت نماز ایسی پڑھوا دیجئے جیسے صحابہ کرام کی نماز ہوا کرتی تھی.
بس 2 رکعت ایسی نماز پڑھا دیجئے جیسے صحابہ کرام کی نماز ہوا کرتی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ ایک دن تہجد میں اٹھایا اور تہجد اٹھانے کے بعد جلدی اٹھو وضو کرو, وضو کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھائی تو بس اس کے بعد حالت بدل گئی. تو کاش ہماری نمازیں ایسی بن جائیں, کاش ہماری دعائیں ایسی بن جائیں, اور ہماری تلاوت ایسی بن جائے, اور ہمارا ذکر و اذکار ایسا بن جائے, اور کہ اس کے نتیجے میں ہم بھی کسی قابل ہوں. اللہ جل شانہ ان ٹوٹی پھوٹی منتشر باتوں کو اس کہنے والے نااہل انسان کے لیے بھی کسی طرح کے روحانی سدھار کا ذریعہ بنائے, اور سننے والے اچھے بھائیوں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنائے, سعادت مندی کا ذریعہ بنائے. میرے بھائی, میں نے حدیث پڑھی تھی, حدیث کے راوی کا ذہن تو میرے ذہن میں نہیں ہے, البتہ حدیث بیہقی شریف میں ہے. بیہقی, امام بیہقی بہت بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے سنن بیہقی. سنن ایک خاص قسم کی کتاب ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں سنن بیہقی. اس میں حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ, انسان کا تزکیہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جب تم یہ محسوس کرو گے تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت, تم یہ جان لو تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. چنانچہ اگر ہم مصیبت میں ہوں گے اور ہمیں یقین ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے, اور اللہ دیکھ رہے ہیں, میں اگر مصیبت میں ہوں اور اللہ مجھے پر, تو میں اسی پر راضی ہوں. ہم کسی ایسی جگہ ہے جہاں چاروں طرف سے گناہ ہے اور ہمارے دل میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو یہ آنکھ غلط نہیں اٹھ سکتی, یہ زبان غلط نہیں بول سکتی. میں حرام کمائی کر سکتا ہوں لیکن مجھے یقین ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں حیا کی تعریف کیا ہے, کہ حیا کی ایک تعریف یہ ہے ان مولاک لا یراک حیث ینہاک, تیرا خدا تجھے اس جگہ نہ دیکھنے پائے جہاں جانے سے تجھے منع کیا ہے. اگر تمہاری حالت یہ ہو گئی تو تم حیا کے مقام پر آ گئے, اور حیا کے یہی وہ مقام ہے. آپ نے فرمایا الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان. جب حیا کی کیفیت آ گئی اس کے بعد انسان شرماتا ہے. یا اللہ, میں آپ کے صحابہ کرام کی حالت قرآن کریم میں بیان کی گئی کہ صحابہ کرام پر کیفیت طاری ہو گئی تھی, وہ کپڑے اتار نہیں پاتے تھے, اور جب باتھ روم جاتے تو فوراً جھک جاتے تھے کہ ہمارا یہ سطر کی جگہ اللہ کے سامنے کھل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم یسنون صدورہم یستخفوا منہ, تم جھکتے ہو, سینے کو سامنے رکھتے ہو کہ تمہارا پردہ اللہ کے سامنے نہیں کھلا. میں تو کیفیت یہاں تک طاری, استحضار خداوندی, اللہ کا استحضار ہم پر طاری ہو جائے اور ہر حال میں طاری ہو جائے. جناب ہم کوئی بھی چیز دیکھیں فوراً اللہ کی طرف دھیان جائے, کچھ بھی حالت ہو جائے فوراً اللہ کی طرف دھیان چلا جائے. یہ ہے معیت مع اللہ, اور جب یہ حاصل ہوتی ہے تو پھر معرفت خداوندی بھی حاصل ہوتی ہے, معیت خداوندی کا, اور اس کے لیے پھر مراقبے بھی کرائے جاتے ہیں, مراقبہ معیت, مراقبہ موت, مراقبہ نعمت, مراقبہ استحضار, مراقبہ آخرت. یہ مراقبات کے نتیجے میں, اور اس کے لیے مراقبات کے ذریعے سے, اس کو مراقبات کے ذریعے یا ذکر اذکار کے ذریعے, پھر ذکر چاہے وہ 12 تسبیح ہو, چاہے وہ ذکر سلطان الاذکار ہو, چاہے وہ ذکر روحانی ہو, چاہے وہ ذکر خفی ہو, ان اذکار کے ذریعے سے اور مراقبات کے ذریعے سے مقصود یہی ہے کہ بندہ محسوس کر لے کہ میں ہر وقت اللہ کی نظروں میں ہوں اور اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. اگر یہ ہماری کیفیت پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں ایمان والے کہلانے اور انسان بننے کے مستحق بن جائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. پڑھیں درود شریف.